مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ سیشن بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ثابت ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے کا عنوان ہے بے خوابی سے نجات کا سفر، قسط 1۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز ایک ایسی کتاب ہے جس نے نیند اور انسانی رویوں کے حوالے سے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ جی، کتاب کا نام ہے سے گڈ نائٹ ٹو انسومنیا، جسے مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر گریگ ڈی جیکبز نے تحریر کیا ہے۔ ہاں بالکل، اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر جیکبز کا تعلق ہارورڈ میڈیکل اسکول اور میساچوسٹس مینٹل ہیلتھ سینٹر جیسے بڑے اداروں سے رہا ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام گھریلو ٹوٹکوں پر مبنی کتاب نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ ایک ایسی ٹھوس اور طویل تحقیق پر مبنی ہے جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نیند کے مسائل کو بغیر کسی دوا کے حل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور ان کا یہ پروگرام روایتی نیند کی گولیوں سے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوا ہے۔ یعنی دوائیوں کے بغیر ایک مکمل علاج۔ اسی لیے آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد اس کتاب کے پہلے باب پر تفصیلی بات کرنا ہے، جس کا عنوان ہے انڈرسٹینڈنگ دی نیچر اینڈ کازز آف انسومنیا۔ جی، تاکہ ہم اس مسئلے کی بالکل جڑ تک پہنچ سکیں اور اسے ایک ہمدردانہ اور پروفیشنل انداز میں سمجھ سکیں۔ تو چلیں اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بے خوابی یا انسومنیا اصل میں ہے کیا؟ کیونکہ عموماً معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات دیر تک جاگتا ہے تو بس وہ بے خوابی کا شکار ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ طبی لحاظ سے بے خوابی محض رات کو دیر سے سونا نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ دراصل ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کو سونے میں دشواری ہوتی ہے یا پھر سوتے رہنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یعنی اگر نیند آ بھی جائے تو بار بار ٹوٹتی ہے؟ بالکل، بار بار آنکھ کھل جانا اور دوبارہ نیند نہ آنا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے کہ صبح مقررہ وقت سے بہت پہلے آنکھ کھل جانا۔ لیکن اس سب میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے ڈے ٹائم امپیئرمنٹ۔ ڈے ٹائم امپیئرمنٹ یعنی دن کے وقت ہونے والے اثرات؟ جی ہاں، اگر آپ کی رات کی نیند کی خرابی کا منفی اثر آپ کے دن بھر کی کارکردگی پر پڑ رہا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، چڑچڑے ہیں، کام پر توجہ نہیں دے پا رہے، تو پھر آپ یقیناً بے خوابی کا شکار ہیں۔ یہ تو بہت واضح تعریف ہے۔ مطلب اگر رات کی خرابی دن کی تباہی کا سبب بن رہی ہے تبھی وہ انسومنیا ہے۔ 100% درست۔ اور میں کتاب کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، وہ تو انتہائی حیران کن ہے۔ تقریباً 30% بالغ افراد اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اس کا سامنا کرتے ہیں۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ 10% افراد تو دائمی یعنی کرونک بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں۔ 10%؟ یعنی ہر 10 میں سے ایک شخص؟ یہ تو واقعی ایک خاموش وبا ہے۔ بالکل ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے متاثر ہونے کے باوجود اس کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی تو یہی ہے کہ لوگ اسے صرف ذہنی دباؤ یا سٹریس کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار تم زیادہ سوچتے ہو اس لیے نیند نہیں آتی، سوچنا بند کر دو تو نیند آ جائے گی۔ جی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنا سیدھا سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں صرف سٹریس نہیں بلکہ کئی اور عوامل بھی شامل ہیں۔ تو پھر ان عوامل کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم جسمانی یا میڈیکل عوامل کی بات کریں تو وہ کس طرح نیند کو متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیں، جسمانی عوامل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال تو دائمی درد یعنی کرونک پین کی ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد ہوتا ہے تو دماغ کو ایک الارم ملتا رہتا ہے۔ دماغ سمجھتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے، اس لیے وہ اعصابی نظام کو پرسکون ہونے ہی نہیں دیتا۔ یعنی جسم کو سکون کا سگنل ہی نہیں ملتا؟ بالکل نہیں۔ اور اس کے علاوہ دمہ یعنی استھما جیسی بیماریاں جن میں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، وہ بھی نیند کو تباہ کرتی ہیں۔ گٹھیا یا آرتھرائٹس میں تو بستر پر کروٹ لینا بھی تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ معدے کے مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ جی بالکل، معدے کی بیماریاں جیسے گیسٹرو انٹسٹینل ڈس آرڈرز،
جب انسان رات کو سیدھا لیٹتا ہے تو معدے کا تیزاب اوپر کی طرف آتا ہے، جس سے شدید بے سکونی ہوتی ہے۔ یہ درد اور بیماریوں والی بات سن کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ جی؟ اگر کسی کو درد ہے تو وہ یقیناً دوائی لے گا، لیکن کچھ دوائیاں خود اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ نیند اڑا دیتی ہیں۔ تو یہ تو ایک عجیب سی صورتحال بن گئی نا؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ کئی دوائیوں کی کیمیائی ساخت ایسی ہوتی ہے جو اعصابی نظام کو متحرک کر دیتی ہے۔ جیسے سردی، زکام یا الرجی کی کچھ دوائیں، یا دل اور بلڈ پریشر کے امراض کے لیے استعمال ہونے والی ادویات، یہ جسم میں ہارمونز کے توازن کو چھیڑ دیتی ہیں۔ اوہ، یعنی جو چیز علاج کے لیے کھا رہے ہیں وہی نیند بھی غائب کر رہی ہے؟ بالکل، وہ دماغ کو جاگتے رہنے کا پیغام دیتی ہیں، اسی لیے علاج میں ان ادویات کا بغور جائزہ لینا پڑتا ہے۔ اچھا، فرض کریں ایک شخص بالکل صحت مند ہے، اسے کوئی درد نہیں، کوئی دوا بھی نہیں لے رہا، پھر بھی نیند نہیں آ رہی، تو کیا مسئلہ اس کے ماحول میں ہو سکتا ہے؟ 100% ماحولیاتی عوامل کو لوگ اکثر بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے کمرے کی روشنی اور شور ہے۔ روشنی تو واقعی، مطلب انسان ہمیشہ سے اندھیرے میں ہی سوتا آیا ہے۔ جی، کیونکہ انسانی دماغ اندھیرے کو نیند سے جوڑتا ہے۔ اندھیرے میں دماغ میلاٹونن نامی ہارمون پیدا کرتا ہے جو نیند لاتا ہے۔ اور اگر فون کی نیلی روشنی ہو یا باہر کی اسٹریٹ لائٹ ہو؟ تو وہ ہارمون بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ ابھی دن ہے۔ یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن کتاب میں کمرے کے درجہ حرارت کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا ہے۔ آپ 60 سے 67 ڈگری فahrenheit والی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یعنی تقریباً 15 سے 19 ڈگری سیلسیس۔ یہ تو کافی ٹھنڈا ماحول ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ سردیوں میں ہیٹر چلا کر کمرہ فل گرم کر کے سوتے ہیں کہ سکون ملے گا۔ ہاں، اور یہی ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم انجانے میں اپنے ہی جسم کے قدرتی کولنگ سسٹم کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی سائنس سمجھائیں۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب نیند کا وقت آتا ہے تو ہمارے جسم کا اندرونی درجہ حرارت قدرتی طور پر تھوڑا سا گرنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ درجہ حرارت کا گرنا دماغ کے لیے سگنل ہوتا ہے کہ اب سسٹم شٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اگر کمرہ بتائی گئی حد میں قدرے ٹھنڈا ہو تو یہ عمل آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور اگر کمرہ گرم ہو تو جسم کو اپنا درجہ حرارت گرانے میں شدید مشکل ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے سکونی کا شکار رہتا ہے اور کروٹیں بدلتا ہے۔ کمال ہے، یعنی ہم خود ہی اپنے جسم سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ ہماری طرز زندگی اور سونے جاگنے کے اوقات بھی بہت اہم ہیں۔ کتاب میں حیاتیاتی گھڑی یا سرکیڈین ردم کا بہت ذکر ہے۔ یہ سرکیڈین ردم، اسے ہم جسم کا ایک اندرونی مینیجر کہہ سکتے ہیں جو شفٹیں لگاتا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ جی ہاں، یہ مینیجر مکمل نظم و ضبط پسند کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ الگ الگ وقت پر سوئیں گے تو یہ مینیجر کنفیوز ہو جائے گا۔ جیسے شفٹوں میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل، ان کا دماغ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ دن ہے یا رات، اور کب کون سا ہارمون ریلیز کرنا ہے۔ اور اس میں کیفین اور الکحل کا کردار بھی بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ کیفین پر تو لوگ عموماً بہت فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو رات کو کافی پی کر آرام سے سو جاتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا دماغ اندر سے جاگ رہا ہوتا ہے۔ کیفین اعصابی نظام کو کئی گھنٹوں تک متحرک رکھتی ہے اور تھکاوٹ کے احساس کو دبا دیتی ہے۔ اور الکحل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو ایک غلط فہمی ہے کہ اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ الکحل وقتی طور پر غنودگی ضرور لا سکتی ہے، لیکن یہ نیند کے قدرتی سائیکل کو بری طرح تباہ کر دیتی ہے۔ اس سے آنے والی نیند بہت سطحی ہوتی ہے۔ یعنی گہری نیند نہیں مل پاتی؟ بالکل نہیں، اور رات کے پچھلے پہر انسان بار بار جاگتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ورزش کی کمی ہو تو جسم کو وہ قدرتی تھکاوٹ ہی نہیں ملتی جو نیند کے لیے ضروری ہے۔ چلیں فرض کریں کہ ہم نے ماحول بھی ٹھیک کر لیا، کیفین بھی چھوڑ دی، جسمانی مسائل بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی نیند کوسوں دور ہے، تو کیا اب ہم اس حصے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں دماغ خود ہی اپنا دشمن بن جاتا ہے؟ جی، اب ہم نفسیاتی عوامل کی طرف آ گئے ہیں، اور یہ صورتحال سب سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، خاص طور پر اینزائٹی اور ڈپریشن۔ یہ دماغ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی شخص جذباتی دباؤ یا اینزائٹی میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے جسے ہائپر اراؤزڈ حالت کہتے ہیں۔ ہائپر اراؤزڈ یعنی حد سے زیادہ چوکنا؟ ہاں،
اسے یوں سمجھیں کہ دماغ کو لگتا ہے جیسے کمرے میں کوئی شیر آ گیا ہے اور جان کو خطرہ ہے۔ اوہ، وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ جو ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ اس حالت میں ذہن میں خیالات کی ایک آندھی چلتی ہے۔ کل کیا ہوگا، بل کیسے بھرنے ہیں، ماضی میں کیا غلط ہوا، یہ سب اتنا بڑا روپ دھار لیتے ہیں کہ دماغ شٹ ڈاؤن ہو ہی نہیں پاتا۔ اور میرے خیال میں اسی خوفناک کیفیت میں ایک اور خوف جنم لیتا ہے، جسے کتاب میں بڑا زبردست نام دیا گیا ہے، سلیپ پیرانویا۔ سلیپ پیرانویا یا پرفارمنس اینزائٹی، یہ اس پورے باب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے نا، جب ہم چھت کو گھورتے ہوئے حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ابھی سو جاؤں تو 4 گھنٹے ملیں گے، اب 3 رہ گئے ہیں۔ جی بالکل۔ یہاں ایک زبردست نفسیاتی تضاد ہے۔ دنیا کا ہر کام محنت کرنے سے ہو جاتا ہے، لیکن نیند وہ واحد کام ہے جس کے لیے آپ جتنی محنت کریں گے وہ اتنی ہی دور بھاگے گی۔ کمال بات کی آپ نے، یعنی زبردستی سونے کی کوشش کرنا ہی اصل رکاوٹ ہے۔ 100%۔ سلیپ پیرانویا اصل میں نیند نہ آنے کا خوف ہے۔ جب چند راتیں نیند نہیں آتی تو دماغ بستر کو سکون کی جگہ کی بجائے ایک میدان جنگ سمجھنے لگتا ہے۔ اور رات ہوتے ہی ڈر لگنے لگتا ہے کہ آج پھر جاگنا پڑے گا۔ ہاں، اور یہ سوچ بذات خود اتنی اینگزائٹی پیدا کرتی ہے کہ جسم میں ایڈرینالن ریلیز ہونے لگتا ہے، جسم الرٹ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے نیند کہاں سے آئے گی؟ یہ ایک شیطانی چکر بن جاتا ہے۔ واقعی یہ ایک شیطانی چکر ہے، جہاں انسان کے اپنے ہی خیالات نیند کو بھگا رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت دائمی ہو جائے تو اس کے نتائج تو بہت خطرناک ہوں گے۔ بہت زیادہ خطرناک۔ ہم اسے محض تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کتاب کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ جان لیوا بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ جیسے کہ دل کی بیماریاں؟ جی، نیند کی کمی سے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا مدافعتی نظام تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند کے دوران ہی جسم اپنی مرمت کرتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بالکل، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، فوکس ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جذباتی طور پر اتنا غیر مستحکم ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ اور مایوسی ہونے لگتی ہے۔ تو پھر ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ایک بات جو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بے خوابی کسی ایک چیز کی خرابی کا نام نہیں ہے۔ جی، یہ کثیر الجہتی یعنی ملٹی فیسٹڈ مسئلہ ہے، جس کی جڑیں جسم میں، ماحول میں اور ہمارے سوچنے کے انداز سب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجوہات اتنی مختلف ہیں، اس لیے اس کا علاج صرف نیند کی ایک گولی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی گولیاں تو صرف وقتی طور پر دماغ کو سن کرتی ہیں۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے گاڑی کے انجن میں خرابی ہو اور آپ ڈیش بورڈ کی وارننگ لائٹ پر ٹیپ چپکا دیں۔ گولیاں اور سلیپ پیرانویا یا کمرے کے درجہ حرارت کو تو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل ہے ایک مکمل ہولسٹک اپروچ۔ ڈاکٹر جیکبس نے اسی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ ہولسٹک اپروچ یعنی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لینا۔ جی ہاں، سوچنے کا انداز بدلنا، نیند کا خوف ختم کرنا، ماحول کو سازگار بنانا اور اپنی عادات کو فطرت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا، یہی اس کا مستقل اور محفوظ حل ہے۔ یہ ہولسٹک اپروچ واقعی ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے۔ آج کے اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے جو سب سے اہم پیغام ہم یہاں سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیند کے مسائل کا شکار ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بالکل، یہ لاکھوں لوگوں کا مشترکہ تجربہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کوئی لا علاج مسئلہ نہیں ہے۔ اسے سمجھ کر اور اپنی عادات کا باریک بینی سے جائزہ لے کر مکمل طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا احساس ہی دراصل شفا یابی کی طرف پہلا قدم ہے کہ ہم اپنے جسم اور ذہن کے سامنے بے بس نہیں ہیں۔ اور اسی صلاحیت کو عملی شکل دینے کے لیے ہم اگلے حصے میں ایک انتہائی مؤثر موضوع پر بات کریں گے۔ جی، اگلی نشست میں ہم کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی فار انسومنیا یعنی CBTI کے طریقہ کار پر بات کریں گے، جو بغیر دوا کے نیند واپس لانے کا ایک سائنٹیفک اور ثابت شدہ عمل ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک آخری خیال اور ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ ذرا سوچئے، کیا ہماری آج کی جدید طرز زندگی، جہاں ہم 24 گھنٹے اسکرینز اور معلومات کے سیلاب سے جڑے رہتے ہیں، بذات خود انسانی حیاتیات کے خلاف ایک کھلی جنگ نہیں ہے؟ کیا ہم نے اپنے جدید معاشرے کا ڈھانچہ ہی ایسا بنا لیا ہے جو ہماری قدرتی نیند کا سب سے بڑا دشمن ہے؟
اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ڈاکٹر گریگ ڈی جیکبز کی تحقیق پر اپنی بات آگے بڑھائیں گے، اور یہ ہمارا دا پاور آف CBTI کا دوسرا حصہ ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ میرے خیال میں سب سے اہم ہے۔ صحیح کہا۔ تو اس کتاب یعنی سے گڈ نائٹ ٹو انسومنیا کے اس دوسرے باب پر مبنی جو تحقیق ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اہم بات واضح کر دوں۔ آج کے دور میں لاکھوں افراد نیند کی کمی یعنی انسومنیا کا شکار ہیں۔ جی، لاکھوں لوگ، یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ ہاں، اور مجبوراً نیند کی گولیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ تو اس گفتگو کا بنیادی مقصد ایک ایسا سائنسی اور بغیر دوا کا حل پیش کرنا ہے جو نہ صرف آسان ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کلینکل سولوشنز کی بات کرتے ہیں نا، تو کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی فار انسومنیا، یا جسے ہم عام طور پر CBTI کہتے ہیں، وہ سب سے اوپر آتی ہے۔ میں اس موضوع کو لے کر واقعی بہت پرجوش ہوں۔ مطلب کس طرح ہم اپنے دماغ کو دوبارہ ٹرین کر سکتے ہیں؟ یہ بایولوجیکل سطح پر کیسے کام کرتا ہے؟ اور ڈاکٹر جیکبز، جو کہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے وابستہ رہ چکے ہیں، ان کی تحقیق اس حوالے سے بہت ٹھوس ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ CBTI آخر نیند کی گولیوں سے بہتر کیوں ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ گولیاں تو فوری اثر کرتی ہیں نا؟ فوری اثر ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ دوائیں صرف علامات کو کچھ وقت کے لیے دباتی ہیں، اصل مسئلے کو ٹھیک نہیں کرتی۔ دماغ کے سنہری اصولوں کے خلاف جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کیمیائی توازن بگاڑ دیتی ہیں۔ بالکل، جب نیند کی گولیوں کا باکثرت استعمال کیا جاتا ہے تو یہ دوائیں دماغ کے ان حصوں کو وقتی طور پر سن کر دیتی ہیں جو بیداری پیدا کرتے ہیں۔ سن کر دیتی ہیں مطلب دماغ کو زبردستی سلا دیتی ہیں۔ زبردستی سلاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کے اخذ کرنے والے خلیے، جنہیں ہم میڈیکل کی زبان میں ریسیپٹرز کہتے ہیں، وہ بہت جلد ان کیمیائی مادوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر دوا کی مقدار بڑھانی پڑتی ہوگی۔ صحیح سمجھے، وقت کے ساتھ ساتھ دماغ ان دوائیوں کے خلاف مزاحمت پیدا کر لیتا ہے۔ اسے دوا کی اثر پذیری کا کم ہو جانا کہتے ہیں۔ پھر نیند لانے کے لیے مقدار بڑھانی پڑتی ہے اور آخر کار یہ ایک خطرناک عادت بن جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم CBTI کو دیکھیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ CBTI کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ یہ کسی بیرونی کیمیائی سہارے پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ ان اعصابی راستوں کو دوبارہ ترتیب دیتی ہے جو تناؤ اور بے خوابی پیدا کرتے ہیں۔ گویا یہ دوا کی محتاجی کو ختم کر کے انسان کو اپنے دماغ کا کنٹرول واپس دلاتی ہے۔ اس کے اثرات لمبے عرصے تک رہتے ہیں۔ ٹائر پا اثرات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ واقعی زبردست بات ہے۔ تو آج ہم CBTI کے 3 بنیادی ستونوں پر تفصیلی بات کریں گے، اور پہلا ستون میری معلومات کے مطابق کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ ہے۔ جی، کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یعنی ذہنی سوچ کی تبدیلی۔ بظاہر یہ سننے میں بڑا معمولی سا لگتا ہے نا، کہ بس اپنی منفی سوچوں کو ٹھیک کر لو۔ ہاں، عام طور پر لوگ اسے صرف مثبت سوچنے کا مشورہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا بایولوجیکل عمل ہے۔ تو اس کا مقصد اصل میں ہے کیا؟ اس کا مقصد نیند کے بارے میں ان غلط فہمیوں اور منفی سوچوں کو پہچان کر تبدیل کرنا ہے جو بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ جیسے ایک عام خوفناک سوچ ہوتی ہے، اکثر لوگ جب رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں اگر مجھے آج 8 گھنٹے کی نیند نہ آئی تو میرا اگلا دن بالکل تباہ ہو جائے گا۔ بالکل، یہ سب سے عام اور خطرناک سوچ ہے۔ جب کسی کے دماغ میں یہ سوچ آتی ہے اور وہ گھڑی دیکھتا ہے تو دماغ میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ کیا ہوتا ہے؟ دماغ کا وہ حصہ جو خطرے کو بھانپتا ہے، وہ نیند کی کمی کو ایک سنگین جسمانی خطرہ تصور کر لیتا ہے۔ ایک سروائیول تھریٹ سمجھ لیتا ہے اسے۔ ہاں جی، خطرہ۔ پھر دماغ فوراً جسم میں کورٹیسول ہارمون خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کورٹیسول یعنی تناؤ والا ہارمون؟ جی، تناؤ اور بیداری کا ہارمون۔ جیسے ہی کورٹیسول خارج ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پٹھے کھنچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور جسم لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اب ایسی حالت میں نیند آنا تو ناممکن ہے۔ جسم تو کسی مصیبت سے لڑنا چاہتا ہے اس وقت۔ صحیح کہا۔ تو ذہنی سوچ کی تبدیلی کا مقصد ڈاکٹر جیکوبز یہ بتاتے ہیں کہ اس سوچ کو منطق سے تبدیل کرنا ہے تاکہ دماغ کو پیغام ملے کہ کوئی جانی خطرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سوچنا کہ
اگر میں پوری طرح نہ بھی سو سکا تب بھی میں اگلے دن اپنا کام ٹھیک سے کر سکوں گا۔ بالکل، اس ٹیکنیک سے ذہنی دباؤ فوراً کم ہوتا ہے۔ مجھے یہاں کتاب میں موجود لنڈا کی مثال یاد آ رہی ہے۔ وہ کیس اسٹڈی بڑی متاثر کن تھی۔ ہاں، لنڈا کی مثال، جو تقریباً 10 سال سے کرونک انسومنیا کا شکار تھیں۔ 10 سال؟ یہ بہت طویل عرصہ ہے ایسی تکلیف میں گزرنے کے لیے۔ بہت مشکل عرصہ تھا اس کے لیے۔ اس کا بستر پر جانے کا خیال ہی اسے تناؤ میں ڈال دیتا تھا۔ وہ گھڑی دیکھتی تھی اور ساری رات بے چین رہتی تھی۔ لیکن جب اس نے اس تکنیک کا استعمال کیا تو اس نے اپنی منفی سوچوں کو شکست دی۔ اس نے لکھنا شروع کیا کہ اگر نیند نہیں آئی تو بھی اگلا دن ٹھیک گزر جائے گا، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ اور جب اس نے مسلسل اس منطقی سوچ کو اپنایا تو دراصل اس نے اپنے دماغ کے کورٹیزول خارج کرنے والے چکر کو توڑ دیا۔ یعنی اس نے اپنے جسم کی کیمیا کو اپنی سوچ سے تبدیل کر لیا۔ یہ واقعی کسی جادو سے کم نہیں، حالانکہ یہ پوری سائنس ہے۔ بالکل، دماغ فضول فکروں سے آزاد ہو کر پرسکون نیند کی طرف چلا گیا۔ زبردست۔ اب ہم سی بی ٹی آئی کے دوسرے اہم ستون کی طرف آتے ہیں، جو میرے لیے بھی ایک اہم مومنٹ تھا۔ نیند کی مدت کو محدود کرنا۔ ہاں، سلیپ ریسٹرکشن تھراپی۔ بظاہر دیکھا جائے تو میں حیران تھا کہ بھلا نیند کو محدود کرنے سے نیند کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ جو شخص پہلے ہی نہیں سو پا رہا اسے اور جگانا۔ یہ واقعی منطق کے خلاف لگتا ہے شروع ہے، لیکن اس کا مقصد نیند سے محروم کرنا نہیں ہے، بلکہ نیند کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے۔ کنسولیڈیٹ یعنی یکجا کرنا، بکھری ہوئی نیند کو اکٹھا کرنا۔ جی ہاں، بستر پر گزارے گئے وقت کو حقیقی نیند کے وقت کے برابر کرنا اس کا اصل مقصد ہے۔ اس کی سائنس کیا ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں گی؟ دیکھیں، ہر جسم میں نیند کی قدرتی طلب ہوتی ہے، جسے سلیپ ڈرائیو کہتے ہیں۔ جب انسومنیا کا مریض 8-9 گھنٹے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے اور سوتا صرف 5 گھنٹے ہیں تو اس کی نیند ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے۔ اچھا، تو وہ کوالٹی نیند نہیں ہوتی، بس وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے لیٹ کر۔ بالکل، سلیپ ریسٹرکشن میں اس فرد کو صرف اتنے ہی گھنٹے بستر پر لیٹنے کی اجازت ہوتی ہے جتنی دیر وہ واقعی سوتا ہے۔ تو اگر کوئی 5 گھنٹے سوتا ہے تو اسے بستر پر صرف 5 گھنٹے رہنا ہے؟ ہاں، اگر صبح 6 بجے اٹھنا ہے تو رات 1 بجے سے پہلے بستر پر جانا منع ہے۔ لیکن اس سے شروع میں تو تھوڑی نیند کی کمی محسوس ہوتی ہوگی، دن میں تھکاوٹ وغیرہ۔ شروع میں ہوتی ہے، لیکن اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں ایڈینوسین جمع ہونے لگتا ہے۔ ایڈینوسین؟ یہ کیا کیمیائی مادہ ہے؟ یہ دماغ میں بننے والا ایک مادہ ہے جو نیند کا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے ایڈینوسین بڑھتا ہے، دماغ میں نیند کی قدرتی طلب یعنی سلیپ ڈرائیو انتہائی تیز ہو جاتی ہے۔ یعنی جسم کی نیند کی بھوک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بستر پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ جاتی ہے، بے چینی کا وقت ہی نہیں ملتا۔ سی بڑھتی ہے۔ سونے کے وقت یعنی سلیپ ونڈو کو آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے۔ 15-20 منٹ کر کے اضافہ کیا جاتا ہے نا؟ ہاں، آہستہ آہستہ، تاکہ ایک مسلسل اور گہری نیند کا نظام بن سکے۔ یہ بایولوجیکل میکانزم سچ میں لاجواب ہے۔ اچھا، اب تیسرے ستون پر آتے ہیں جو میری نظر میں ہماری روزمرہ کی عادات سے بہت جڑا ہوا ہے۔ سٹیمیولس کنٹرول، یعنی بستر اور نیند کا گہرا تعلق۔ آج کل تو جدید دور ہے، ہمارا بیڈ ہمارا آفس بھی ہے اور سینما بھی۔ بستر پر لیٹ کر ٹی وی دیکھنا، فون چلانا، کھانا کھانا عام عادت بن چکی ہے۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دماغ کو یہ سکھانا ضروری ہے کہ بستر صرف نیند کے لیے ہے۔ نفسیاتی طور پر دماغ ماحول کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے نا؟ جی، اسے کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ جب لوگ بستر پر لیٹ کر دفتر کا کام کرتے ہیں یا پریشانیوں پر سوچتے ہیں تو دماغ بستر کو بیداری اور فکر کی جگہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو جب وہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو دماغ فوراً بیدار ہو جاتا ہے کہ اچھا، اب فکر کرنے کا وقت آ گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بستر پر ٹی وی دیکھنا یا کام کرنا سختی سے منع ہے، تاکہ بستر اور نیند کا نفسیاتی تعلق دوبارہ مضبوط ہو۔ اس میں ایک بہت اہم نسخہ ہے جو کتاب میں دیا گیا ہے: بستر پر صرف اس وقت جائیں جب واقعی نیند آ رہی ہو۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ آنکھیں بھاری ہو رہی ہوں تبھی بستر کا رخ کریں۔ اور اگر بستر پر لیٹنے کے بعد نیند نہ آئے، اکثر لوگ 20-20 منٹ یا گھنٹوں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہی نہیں کرنا۔ اگر 20 منٹ لیٹنے کے بعد نیند نہ آئے تو بستر پر لیٹ کر بے چین ہونے کے بجائے آپ فوراً بستر سے اٹھ جانا چاہیے۔
یہ منطق سننے میں عجیب لگتی ہے نا کہ آدھی رات کو بستر سے نکل آئیں۔ عجیب ہے، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جسم بستر کو بے چینی اور جاگتے رہنے کے احساس سے نہ جوڑ لے۔ تو اٹھ کر کریں کیا؟ کسی دوسرے کمرے میں جائیں اور ہلکی روشنی میں کوئی ٹھہراؤ والا کام کریں، مثال کے طور پر کوئی عام سی یا بورنگ سی کتاب پڑھنا۔ اسکرین کا استعمال نہیں کرنا ہے نا؟ فون یا ٹی وی؟ بالکل نہیں، اسکرین سے نکلتی نیلی روشنی دماغ کو اور بیدار کر دے گی۔ صحیح۔ اور واپس بستر پر کب آنا ہے؟ واپس بستر پر صرف تب آنا ہے جب نیند کا غلبہ اتنا شدید ہو کہ پلکیں بند ہونے لگیں۔ یہ عمل شروع میں کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا؟ رات میں کئی بار اٹھنا پڑ سکتا ہے۔ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کی عادت سے دماغ واپس سیکھ جاتا ہے کہ بستر کا مقصد صرف اور صرف مکمل اور پرسکون نیند ہے۔ گویا بستر اور نیند کی دوستی دوبارہ کروانی ہے اور بے چینی کو درمیان سے نکال دینا ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ CBTI نیند کی گولیوں سے 1000 درجہ بہتر اور مؤثر ہے۔ تو آج ہم نے اس کتاب کے مطابق CBTI کے 3 ستونوں پر تفصیلی بات کی۔ اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو یہ 3 ستون کسی بھی فرد کو ایسی عملی مہارتیں فراہم کرتے ہیں جن سے وہ نیند کی گولیوں کے محتاج ہوئے بغیر خود اپنے نیند کے نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ صرف دوا جیسا ساتھی حل نہیں، بلکہ دماغ کی قدرتی تربیت ہے، پریکٹیکل سکلز ہیں جو پوری زندگی کام آتے ہیں۔ بالکل، انسان دماغی طور پر آزاد ہو جاتا ہے، ہمیشہ گولیوں کے دباؤ سے آزاد۔ ہاں، دماغ خود بخود نیند کے قابل ہو جاتا ہے بنا کسی بیرونی سہارے کے۔ تو سننے والوں، آج کی اس ڈیپ ڈائیو سے ہمیں یہ ٹھوس تحقیق سمجھ آئی کہ انسانی دماغ کسی بھی دوا سے بڑی فارمیسی اپنے اندر رکھتا ہے، بس اسے ٹھیک سے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، اصل علاج ہمارے اپنے رویوں اور سوچوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اگلی پیشکش میں ہم اس کتاب کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ ہم ذہنی دباؤ اور بے چینی کو قابو کرنے کے طریقوں یعنی مینیجنگ سٹریس اینڈ انگزائٹی پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وہ حصہ بھی بہت اہم ہے تاکہ سونے سے پہلے دماغ کو بالکل پرسکون کیا جا سکے۔ تناؤ کو قابو کرنا انسومنیا کو ہرانے میں بہت مددگار ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم دیکھیں گے کہ دن کا تناؤ رات کو کیسے تنگ کرتا ہے اور اسے روزمرہ کی زندگی میں کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں میں ایک اہم اور فکر انگیز خیال پر سب کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال جو اس تحقیق کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا۔ کیا سوال ہے؟ کیا ہماری جدید اور مصروف زندگی نے ہمیں نیند جیسا قدرتی فعل بلا دیا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ CBTI دراصل کوئی نیا علاج نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جسم کو وہی سب دوبارہ یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے جو ہماری قدرت پہلے سے جانتی ہے۔ ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں۔ صحیح فرمایا، جدید ماحول نے ہماری فطری عادات بگاڑ دی ہیں اور CBTI بس واپس فطرت کی طرف لوٹنے کا راستہ ہے۔ تو اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیا ہم نے سونے کا بنیادی طریقہ ہی بھلا دیا ہے اپنی ان مصروفیاتوں میں؟ مائنڈ ورس کی اس پیشکش میں ہمارے ساتھ اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگلی بار تناؤ کو قابو کرنے کی عملی تکنیکات کے ساتھ ملیں گے۔ آج کی اس بامقصد گفتگو کا مرکزی موضوع ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق پر مبنی ڈاکٹر گریگ ڈی جیکبز کی مشہور کتاب سے گڈ نائٹ ٹو انسومنیا کا تیسرا باب ہے۔ ہاں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ذہنی دباؤ یعنی سٹریس اور بے چینی ہماری نیند میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان ٹھوس، سبق آموز اور بغیر دوا کے طریقوں کو کھول کر بیان کریں گے جو جسم اور ذہن کو مکمل سکون فراہم کرتے ہیں۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اس جائزے میں ہم صرف انہی حقائق اور ڈاکٹر جیکبز کے بیان کردہ طریقہ کار پر بات کریں گے، کسی ذاتی رائے یا غیر تصدیق شدہ نسخوں پر نہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر کی تھکان کے بعد جب آرام کا وقت آتا ہے تو اچانک ذہن ایسی باتوں کو سوچنا شروع کر دیتا ہے جنہیں بند کرنا عمدن بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ واقعی؟ جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، بستر پر نڈھال ہوتا ہے، لیکن دماغ کسی ایسی ریس میں دوڑ رہا ہوتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔
ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس وقت جسم کو آرام کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، دماغ پوری رفتار سے چلنا شروع کر دیتا ہے؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی عام سی تھکان یا معمولی بے چینی نہیں ہے، بلکہ اس حالت کو سائنسی اور طبی زبان میں احاق ہائپر اراؤزل یعنی ذہنی اور جسمانی بیداری کی انتہائی حالت کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہائپر اراؤزل۔ ہاں، ڈاکٹر جیکبز کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ بے خوابی کی اصل بنیاد اسی ہائپر اراؤزل میں چھپی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں ذہنی دباؤ اور مسلسل فکر انسانی جسم اور دماغ کو ہر وقت متحرک رکھتی ہے۔ یعنی دماغ سوئچ آف ہی نہیں ہوتا؟ صحیح کہا۔ اصل میں انسانی دماغ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی شدید خطرے میں ہے، اس لیے وہ جسم کے نظام کو آرام کی حالت میں جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ جسم کو ہوشیار رکھتا ہے تاکہ کسی بھی آفت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک تیز رفتار گاڑی کا انجن۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، فرض کریں کہ کوئی گاڑی مسلسل 10 گھنٹے تک ہائی وے پر پوری سپیڈ سے دوڑ رہی ہو اور اچانک اسے گیراج میں کھڑا کر دیا جائے۔ منزل پر پہنچ کر اس گاڑی کو فوراً بند تو کیا جا سکتا ہے، لیکن انجن کا تاپ اور اس کی گرمی فوراً ختم نہیں ہوتی۔ بالکل، انجن کو مکمل ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ ہاں، تو ہماری دن بھر کی مصروفیات، دفتر کی پریشانیاں، مالی فکر یا زندگی کی عام الجھنیں اس گاڑی کے ایکسلریٹر کی طرح کام کرتی ہیں۔ جب رات کو بستر پر لیٹنے کا وقت آتا ہے تو جسم کو اس پرسکون حالت میں جانے میں رکاوٹ اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ اندر کا انجن ابھی تک پوری رفتار سے چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح مثال دیا آپ نے۔ ایسی حالت میں اعلیٰ نیند کی توقع کرنا شاید جسم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ بات سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ جب تک اس اندرونی انجن کی گرمی یعنی اس ہائپر اراؤزل کو شانت نہیں کیا جاتا، نیند کی طرف آنا جسمانی طور پر یعنی بائیولوجی کے حساب سے بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناممکن؟ یعنی جسم الاؤ ہی نہیں کرتا؟ بالکل الاؤ نہیں کرتا۔ اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کسی خطرناک جانور سے بچتا تھا تو جسم اسے زندہ رکھنے کے لیے سٹریس ہارمونز جیسے کہ کورٹیسول خون میں بھیج دیتا تھا۔ اچھا، وہ فائٹ اور فلائٹ والی حالت؟ ہاں، اس حالت کو لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ نظام کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پیچھے کوئی جانور نہیں بھاگ رہا، بلکہ کل کی آفس میٹنگ کا ڈر یا روزمرہ کے مسائل ہیں، لیکن جسم کا رد عمل بالکل ویسا ہی ہے۔ جسم فرق نہیں سمجھ پاتا۔ صحیح کہا۔ جب خون میں کورٹیسول گردش کر رہا ہو تو نیند آنا فطری طور پر خلاف معمول ہے۔ جسم کو لگتا ہے کہ اگر نیند آ گئی تو شاید جان کی بازی ہارنی پڑے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ بے خوابی کو ایک جسمانی رد عمل کے طور پر سمجھا جائے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے زبردستی یا کوشش کر کے لایا جا سکے۔ یہ تمثیل واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اپنے ہی جسم کے دفاعی نظام سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا ذہن ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح دوڑ رہا ہے یا ہمارا جسم ابھی تک کسی نادیدہ خطرے سے لڑنے کے لیے تیار ہے، تو بغیر دوا کے اس انجن کو ٹھنڈا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں کتاب کے عملی طریقے آتے ہیں۔ ڈاکٹر جیکبز اپنی کتاب میں اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ ڈاکٹر جیکبز نے اس مقصد کے لیے کچھ انتہائی ٹھوس اور عملی مشقیں تجویز کی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں جسم کے اس نظام کو ایک پیغام بھیجنا پڑتا ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ پیغام کیسے بھیجا جاتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا قدم گہری سانس لینا ہے، پر یہ کوئی عام سانس لینے کا طریقہ نہیں ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ گہری سانسیں لینا سننے میں بہت عام سی بات لگتی ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے لمبا سانس لو، لیکن ڈاکٹر جیکبز کی کتاب اس کے گہرے بائیولوجیکل اثرات پر روشنی ڈالتی ہے۔ آخر آہستہ اور گہری سانس لینے سے جسم کے اندر ایسا کیا تبدیل ہوتا ہے جو سٹریس کو ختم کر کے نیند کی راہ ہموار کرتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے انسانی جسم کے ایک خودکار نظام کو جاننا ضروری ہے۔ دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہم خودکار اعصابی نظام کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی آٹومیٹک مشین ہے جو ہماری سانس، ہضمے اور دل کی دھڑکن کو خود کنٹرول کرتی ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس خودکار نظام میں سانس لینے کا عمل اکیلا ایسا کام ہے جسے ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔
جب ہم جان بوجھ کر آہستہ اور گہری سانسیں لیتے ہیں، یعنی پیٹ کو پھلاتے ہوئے ہوا اندر لے جانا اور آہستہ آہستہ باہر نکالنا، تو ہم اس آٹومیٹک مشین کو اوور رائیڈ کر لیتے ہیں۔ اوور رائڈ کر لیتے ہیں، یعنی ہم اپنے دماغ کے سسٹم کو مینول موڈ پر لے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ بالکل، ہم دماغ کو سیدھا سکون کا سگنل بھیجتے ہیں۔ اس سے دل کی دھڑکن آہستہ ہوتی ہے، خون کا دباؤ کم ہوتا ہے اور کورٹیسول کی مقدار گرتی ہے۔ جو اس فائٹ اور فلائٹ موڈ کو بند کر دیتا ہے۔ صحیح کہا، یہ ایک بایولوجیکل سوئچ ہے جو اس خطرے کی حالت کو بند کر کے جسم کو آرام کی حالت میں منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اپنی سانس کے ذریعے اپنے دماغ کو ایک طرح سے اطمینان دلا رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جسم کی بایولوجی کو کنٹرول کرنے کا بہت طاقتور طریقہ ہے۔ ایک اور زبردست مشق جو کتاب میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے وہ پٹھوں کو آرام دینے کی مشق ہے۔ اسے پروگریسو مسل ریلیکسیشن یا آسان لفظوں میں پٹھوں کی تناؤ اور آرام کی ترتیب وار مشق کہا جاتا ہے۔ ہاں، پی ایم آر بہت مشہور ٹیکنیک ہے۔ عام طور پر لوگ یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کے کندھے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جبڑا بھینچا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل درست کہا، ہم دن بھر اپنے پریشان کن خیالات کا بوجھ اپنے پٹھوں میں جمع کرتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس مشق میں ایگزیکٹلی کیا کیا جاتا ہے؟ اس مشق میں جسم کے مختلف حصوں کے پٹھوں کو جان بوجھ کر پہلے سخت کیا جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلاً پیٹ، کندھوں اور آخر میں چہرے کے پٹھوں تک کیا جاتا ہے۔ اچھا، نیچے سے اوپر کی طرف۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس مشق کے دو بڑے فائدے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا بایولوجیکل فائدہ یہ ہے کہ جب پٹھا سخت ہونے کے بعد ڈھیلا ہوتا ہے تو اس میں بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور جمع شدہ تھکان خارج ہوتی ہے، جس سے جسمانی آرام محسوس ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ شاید ذہنی ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ جب دھیان اس بات پر لگا ہو کہ کون سا پٹھا سخت ہے اور اسے کب ڈھیلا کرنا ہے تو ذہن کو ایک کام مل جاتا ہے۔ ذہن ان پریشان کن خیالات سے ہٹ کر جسم کی سرگرمی پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے ذہن کو ان باتوں سے روکنے کا جو نیند کو دور رکھتی ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا۔ اس کے علاوہ کتاب میں گائیڈڈ امیجری یعنی تصوراتی سفر کا بھی بڑا گہرا ذکر ملتا ہے۔ یہ طریقہ کس طرح کام کرتا ہے؟ تصوراتی سفر یا گائیڈڈ امیجری ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں انسان اپنے ذہن میں کسی پرسکون اور خوبصورت منظر کا گہرا تصور کرتا ہے، جیسے کوئی جھیل یا پہاڑ۔ ہاں، اس مشق میں ذہن کو کسی ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں مکمل سکون ہو، جیسے کوئی پرفضا پہاڑ یا سمندر کا کنارہ جہاں لہروں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہو اور وہاں کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن یہ صرف سوچنے سے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اصل میں کتاب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسانی دماغ حقیقت اور گہرے تصور کے درمیان فرق کرنے میں اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ ہاں، جب مسلسل اور پوری توجہ کے ساتھ کسی پرسکون منظر پر دھیان مرکوز کیا جاتا ہے تو دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو واقعی اس ماحول میں جانے سے ہوتے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی اس پرسکون جگہ پر موجود ہے۔ یہ طریقہ ذہن کو دباؤ والے خیالات سے نکال کر اطمینان کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں کہ کسی نے گہری سانسیں بھی لے لیں، پٹھوں کی مشق بھی کر لی اور جسم مکمل طور پر سکون میں آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن بستر پر لیٹتے ہی اچانک کل کے کسی اہم کام کا خیال آ جاتا ہے۔ جسم سکون میں ہے مگر دماغ میں اچانک ایک آواز گونجتی ہے کہ کل صبح وہ ضروری میٹنگ ہے اور میں ابھی تک نہیں سویا۔ ایسی حالت میں جب پریشان کن خیالات واپس حملہ آور ہوں تو اس وقت کیا کیا جائے؟ یہ ایک انتہائی عام مسئلہ ہے جسے انٹروسو تھاٹس یا اچانک حملہ کرنے والے خیالات کہا جاتا ہے۔ جسم کو آرام دینا ایک الگ مرحلہ ہے اور ذہن کی آوازوں کو خاموش کرنا ایک مختلف عمل ہے۔ تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے کتاب میں؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹر جیکبز ایک انتہائی اہم اصول پر روشنی ڈالتے ہیں جسے فکر کرنے کا مقرر وقت یعنی وری ٹائم کہتے ہیں۔ وری ٹائم، فکر کا وقت؟ ہاں، نفسیات میں اسے خیالات کو ایک دائرے میں محدود کرنا کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ پریشانیوں کو بالکل نظر انداز کرنا ناممکن ہے، اس لیے زبردستی انہیں دبانے کے بجائے بہتر ہے کہ انہیں ایک مخصوص وقت دیا جائے۔
یہ تصور واقعی دلچسپ اور تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے۔ یعنی اپنے دماغ کو یہ بتانا کہ میں پریشان ہونے کے لیے ایک وقت مقرر کر رہا ہوں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور ہم دن کا کون سا حصہ اس کے لیے چنتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ شام کے وقت مثال کے طور پر سونے سے 3 یا 4 گھنٹے پہلے 15 سے 20 منٹ کا ایک مخصوص وقت صرف پریشان ہونے یا مسائل پر غور کرنے کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے۔ صرف 15-20 منٹ؟ ہاں، اس وقت میں انسان پوری توجہ سے اپنی فکر اور پریشانیوں کے بارے میں سوچتا ہے اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس سے رات کی نیند کیسے بہتر ہوتی ہے؟ جب رات کو سوتے وقت وہی خیال واپس آتا ہے تو دماغ کو یہ جواب دینا آسان ہو جاتا ہے کہ میں اس مسئلے پر شام 5 بجے غور کر چکی ہوں، اب یہ کل شام کا موضوع ہے۔ دماغ چونکہ اس فکر پر پہلے ہی اپنی توانائی صرف کر چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ بستر پر اس شدت سے پریشان نہیں کرتا۔ یہ ایک طرح سے ذہن کو سکھانا ہے کہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اس پروسیس کو مزید ٹھوس اور آسان بنانے کے لیے کتاب میں ڈائریاں لکھنے یعنی جرنلنگ کا بھی ذکر ہے۔ ڈاکٹر جیکبز اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سونے سے پہلے اپنے خیالات، فکر اور اگلے دن کے کاموں کی فہرست کاغذ پر لکھ لینے سے ذہن کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کاغذ پر چند لفظ لکھ دینے سے دماغ کو اتنا سکون ملتا ہے؟ جب خیالات صرف دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی واضح شکل نہیں ہوتی، وہ آپس میں الجھتے ہیں اور اپنی اصل حالت سے زیادہ خوفناک اور بڑے لگتے ہیں۔ انہیں کاغذ پر اتار لینے سے انہیں ایک شکل اور وضاحت ملتی ہے، ایک تصویر مل جاتی ہے ان کو۔ ہاں، اسے بائیولوجیکل زبان میں کوگنیٹو آف لوڈنگ کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنے دماغ کا ڈیٹا کسی ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو یعنی کاغذ پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ مثال بہت اچھی ہے، ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو والی۔ دماغ کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ مسائل اب کاغذ پر محفوظ ہیں، انہیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں ابھی اور اسی وقت بستر پر سلجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی مشق دماغ کو آرام کرنے کی اجازت دیتی ہے کیونکہ اس کا کام کاغذ نے سنبھال لیا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے اس سفر کا سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل حصہ، خیالات کی اصلاح، جسے نفسیاتی زبان میں کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ CBT یا کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر جیکبز کی تحقیق کا یہ ایک بڑا اور بنیادی حصہ ہے۔ اکثر ہم خود کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ ہمارے ڈر کی پیداوار ہوتی ہیں، اور وہی باتیں نیند کو ہمارا دشمن بنا دیتی ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم بستر پر لیٹ کر اپنے آپ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ خیالات اور رویوں کی اصلاح کا یہ طریقہ علاج بیان کرتا ہے کہ اکثر نیند نہ آنے کی اصل وجہ وہ غلط، خوفناک اور بڑا چڑھا کر سوچے گئے خیالات ہوتے ہیں۔ یعنی نیند نہ آنے کا جو ڈر ہے وہ خود ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ بالکل، انسان نیند نہ آنے کے ایونٹ سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا اس ایونٹ کے بارے میں اپنے خیالات سے پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے اچانک یہ سوچنا شروع کر دینا کہ اگر میں آج مکمل نہ سوئی تو کل کا میرا اہم دن مکمل برباد ہو جائے گا۔ یا پھر یہ سوچنا کہ میری کارکردگی تباہ ہو جائے گی، یا اسی طرح چلتا رہا تو میری صحت ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گی۔ صحیح کہا، یہ وہ عام خیالات ہیں جو ہر اس انسان کے ذہن میں آتے ہیں جو نیند کی کمی کا شکار ہو۔ اور جیسے یہ خیال ذہن میں آتا ہے، جسم دوبارہ لڑو یا بھاگو یعنی اس فائٹ اور فلائٹ کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، کورٹیسول واپس خون میں شامل ہو جاتا ہے اور جو تھوڑی بہت نیند آنے والی ہوتی ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی وشس سائیکل یعنی گول گھومنے والا چکر ہے جس میں انسان خود ہی پھنستا چلا جاتا ہے۔ نیند نہ آنے کا خوف ہی نیند کو بڑھا دیتا ہے۔ اس چکر کو توڑنا کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر جیکبز اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر جیکبز کی تحقیق کے مطابق ان غلط اور تباہ کن خیالات کو وقت پر پہچاننا اور انہیں حقیقت پر مبنی مثبت خیالات میں تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ذہن کہے کہ کل کا دن برباد ہو جائے گا تو اسے ٹھیک کرتے ہوئے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اگر نیند مکمل نہ بھی آئی تب بھی میں کل بہتر طور پر اپنا کام چلا سکوں گی۔ میں زندگی میں پہلے بھی کئی بار کم نیند کے باوجود اپنے فرض نبھا چکی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل اپروچ ہے، یعنی ہم اپنے ہی ڈراؤنے خیالات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہاں، سائنس بتاتی ہے کہ انسانی جسم میں ایک آدھی رات کی کم نیند
یا خراب نیند کو برداشت کرنے کی بہترین صلاحیت ہوتی ہے۔ جسم تباہ نہیں ہوتا۔ یہ بات کافی دھراز دینے والی ہے۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ذہنی بے چینی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈر دور ہو جاتا ہے جو ہائپر اراؤزل کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ یہاں اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہ تمام بتائے گئے طریقے اور خیالات کی اصلاح کے مشورے ڈاکٹر جیکبز کی سالوں کی تحقیق اور تجربات پر مبنی ہیں۔ اس بات چیت میں کسی قسم کی ذاتی رائے یا غیر طبی مشورہ شامل نہیں ہے۔ بالکل، یہ وہ تصدیق شدہ طریقے ہیں جن کی مدد سے ہزاروں افراد نے بغیر کسی دوا کے اپنی نیند کے معیار کو بہتر بنایا ہے۔ اصل مقصد صرف سوچنا نہیں ہے، بلکہ اس ڈر کی بنیاد کو نکال باہر کرنا ہے جو نیند کے عمل کو ایک خطرناک آفت بنا دیتا ہے۔ واقعی ان طریقوں کو مسلسل اپنانے سے دماغ اور جسم کا تعلق بہتر ہوتا ہے۔ یہ جاننا کہ نیند کو زبردستی ڈنڈا چلا کر یا کوشش کر کے نہیں لایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک پرسکون ماحول اور ذہنی حالت پیدا کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ میں ایک بڑی آزادی کا احساس ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب ڈر ختم ہو جاتا ہے اور جسم پرسکون ہوتا ہے تو نیند کسی مہمان کی طرح خود بخود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اگر اس تحقیقی اور تفصیلی جائزے کا خلاصہ پرسکون انداز میں کیا جائے تو بنیادی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نیند اچانک ہوا سے ٹپکنے والی چیز نہیں ہے جس کا ہم آنکھیں بند کر کے صرف انتظار کریں، بلکہ اس دعوت نامے کے لیے جسم اور ذہن کو تناؤ، سٹریس اور فکر سے آزاد کرنا پڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ گہری سانسیں لے کر خودکار نظام کو شانت کرنا، پٹھوں کی جکڑن کو آرام دینا، فکر کے وقت کو مقرر کرنا، اپنے الجھے ہوئے خیالات کو کاغذ پر بکھیرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے سوچنے کے انداز کی اصلاح کرنا اس سفر کے سب سے اہم قدم ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اصل میں اس ذہنی ابال کو ٹھنڈا کرتی ہیں جو انہیں بیداری کے عذاب میں مبتلا رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ سب ایک رات کا کمال نہیں ہے، بلکہ ایک عادت ہے جسے وقت کے ساتھ پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ جو لوگ عرصے سے بے خوابی کا شکار ہیں، انہیں اپنے جسم کو دوبارہ آرام کرنا سکھانا پڑتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھولی ہوئی زبان کو دوبارہ سیکھا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اور اسی سبق آموز سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اگلے جائزے کا اشارہ یہ ہے کہ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ نیند کے لیے بہترین ماحول اور معمول کیسے بنایا جائے۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہوگا۔ ہاں، ہم ان عوامل پر بات کریں گے جو ہمارے کمرے اور ہماری روزمرہ کی عادات میں شامل ہیں، تاکہ جو سکون ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، ہمارا ارد گرد کا ماحول بھی مکمل طور پر اس کی حمایت کرے۔ اس مجلس کو ختم کرنے سے پہلے ایک ایسی گہری اور فکریہ سوچ یہاں چھوڑنی چاہیے جس پر سننے والے خود تنہائی میں غور کر سکیں۔ ضرور بتائیں۔ آج ہم نے جانا کہ ہمارے ذہن کے خیالات، جن کی کوئی مادی شکل نہیں ہوتی، صرف سوچے جانے سے ہی ہمارے خون میں کیمیائی مواد بھیج کر دل کی دھڑکن تیز کر سکتے ہیں اور رات کی گہری نیند کو مکمل طور پر روک سکتے ہیں۔ تو پھر سوچئے، دن کے اجالے میں ہماری وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جن پر ہم شاید دھیان بھی نہیں دیتے، ہمارے جسم کے اور کن کن نظام کو خاموشی سے کنٹرول کر رہی ہوں گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں صرف اپنی نیند پر نہیں بلکہ اپنے دن بھر کے طرز فکر پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری بقا اور صحت کی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید دور کا انسان اسی میں سب سے زیادہ ناکام نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ بات ہو رہی ہے ایک پرسکون، بلا تعطل اور گہری نیند کی، جو کہ آج کل ایک لگژری بن چکی ہے۔ ہاں، یہ تفصیلی نشست ان تمام راتوں کا احاطہ کرے گی جہاں جسم تھکا ہونے کے باوجود دماغ کروٹیں بدلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہم آج ڈاکٹر گریگ بی جیکبز کی مشہور کتاب سے گڈ نائٹ ٹو انسومنیا کے چوتھے باب پر اپنا یہ گہرا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہماری اس سیریز کا چوتھا حصہ ہے، جس کا بنیادی ہدف ایک عام سے بیڈ روم کو ایک سلیپ سینکچری یعنی سونے کی پرسکون پناہگاہ میں تبدیل کرنا ہے۔ جی، اور اس نشست کا مقصد بغیر کسی دوائی کے خالصتاً قدرتی اور پیشہ ورانہ طریقوں سے نیند کے معیار کو واپس بحال کرنا ہے۔ چلیں اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر اس تحقیق کے بنیادی نظریے سے آغاز کیا جائے تو ہارورڈ میڈیکل اسکول کے کلینکل پروگرامز بے خوابی کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بے خوابی یا انسومنیا کو عموماً ہم لوگ صرف رات کی تاریکی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔
یہ ایک عام تاثر ہے کہ اگر بستر پر نیند نہیں آ رہی تو خامی اس مخصوص وقت یا اس بستر کی ہے۔ لیکن ہارورڈ میڈیکل اسکول کی جدید تحقیق اور ڈاکٹر جیکبز کا جو کلینکل کام ہے وہ اس نظریے کو مکمل طور پر رد کرتا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف رات کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ان کے مطابق نیند کا معیار محض رات کے چند گھنٹوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل 24 گھنٹے کا بایولوجیکل سائیکل ہے۔ تو یہ ہمارے پورے دن پر محیط ہے؟ جی، یہ دن کی روشنی، ہمارے طرز زندگی، عادات اور سب سے بڑھ کر ہمارے اعصابی نظام کی مستقل حالت کا عکس ہے۔ رات کی خراب نیند دراصل پورے دن کی ایک بے ترتیب روٹین کا حتمی نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کی خرابی کا الزام صرف رات کو دینا ایک سطحی سوچ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پورے دن کی ترتیب کو سائنسی بنیادوں پر سمجھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے کتاب کے چوتھے باب میں سب سے پہلا اور اہم قدم ایک مستحکم اور ناقابل تغییر روٹین کو قرار دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جیکبز اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہمارے سونے اور جاگنے کا وقت ہر روز ایک ہی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ہر روز بلا ناغہ۔ یہاں تک کہ اختتام ہفتہ یا ویکینڈز پر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ یہ سب سے مشکل کام لگتا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ عام مشاہدہ یہی ہے کہ پیر سے جمعہ تک تو دفتری یا تعلیمی اوقات کی پابندی ہوتی ہے، لیکن ہفتے اور اتوار کی صبح دوپہر تک کھنچ جاتی ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا جسم ایک انتہائی حساس اندرونی حیاتیاتی گھڑی کے تحت کام کرتا ہے، جسے سائنس کی زبان میں سرکیڈین ردم کہا جاتا ہے۔ سرکیڈین ردم۔ جی، دماغ کے ہائپوتھیلیمس میں موجود خلیات کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے جسے سوپرا کیازمیٹک نیوکلیس یا مختصراً SCN کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پورے جسم کے لیے ماسٹر کلاک کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ ماسٹر کلاک بنیادی طور پر کیا کنٹرول کر رہی ہوتی ہے؟ یہ گھڑی جسم کے درجۂ حرارت، ہارمونز کے اخراج اور سب سے بڑھ کر خلیات کی مرمت کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب ہم نیند کے اوقات میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل کرتے ہیں، خاص طور پر ویکینڈز پر روٹین بدل کر، بالکل، تو ہم دراصل اپنی اس اندرونی ماسٹر کلاک کو شدید الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ اس الجھن کو اگر ایک روزمرہ کی تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل ایک ریلوے کے پیچیدہ نظام جیسا ہے۔ کس طرح؟ فرض کریں کہ ایک مرکزی ٹرین کا نظام الاوقات خراب ہو جائے اور وہ اپنے مقررہ وقت پر اسٹیشن سے نہ نکلے تو اس کی وجہ سے پورا کا پورا ریلوے سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، بالکل، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف دوسری ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں بلکہ پورے نیٹ ورک پر مسافروں اور ٹریفک کا ایک ایسا ہجوم بن جاتا ہے جسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، ہر چیز تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم کی گھڑی پریڈکٹیبلٹی یعنی پیشن گوئی پر انحصار کرتی ہے۔ اگر صبح جاگنے کا وقت بدل جائے تو دماغ کو ملنے والے سگنلز تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جسم کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کب کیا کرنا ہے۔ صحیح کہا، جسم الجھا جاتا ہے کہ کس وقت کورٹیسول کو بڑھا کر بیدار کرنا ہے اور کس وقت رات کے ہارمونز کو خارج کرنا ہے۔ اس بے ترتیبی کو سلیپ سائنس میں سوشل جیٹ لیگ بھی کہا جاتا ہے۔ سوشل جیٹ لیگ، یہ بہت دلچسپ اصطلاح ہے۔ اور اس کا حتمی نتیجہ دائمی بے خوابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی جسم کی اندرونی حیاتیاتی گھڑی کی، لیکن اس اندرونی گھڑی کو کام کرنے کے لیے بیرونی ماحول سے بھی تو سگنلز درکار ہوتے ہیں، خاص طور پر اس کمرے سے جہاں ہم سوتے ہیں۔ جی بالکل، ماحول کا کردار بہت اہم ہے۔ روٹین کے تسلسل کے بعد ہمارے مطالعے کا اگلا اور انتہائی اہم حصہ نیند کا مثالی ماحول تشکیل دینا ہے۔ کتاب میں ڈاکٹر جیکبز نے اس ماحول میں روشنی اور مکمل اندھیرے کے کردار کو محض ایک آرام دہ چیز نہیں بلکہ ایک سخت طبی ضرورت قرار دیا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ تو کمرے کا مکمل طور پر تاریک ہونا حیاتیاتی طور پر اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہمارے ارتقائی عمل اور نیورو بایولوجی میں پوشیدہ ہے۔ جب ہماری آنکھوں کے ریٹینا پر اندھیرا چھاتا ہے تو وہاں موجود مخصوص خلیات سیدھا ہمارے دماغ کی ماسٹر کلاک یعنی SCN کو ایک پیغام بھیجتے ہیں۔ اندھیرے کا پیغام؟ جی، یہ پیغام دماغ کی گہرائی میں موجود پائنل گلینڈ کو متحرک کرتا ہے، جو فوراً ایک مخصوص ہارمون خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس ہارمون کا نام ہے میلاٹونن۔
میلاٹونن، جسے اکثر سلیپ ہارمون بھی کہا جاتا ہے، کہا تو جاتا ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو میلاٹونن براہ راست نیند پیدا نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دراصل اندھیرے کا ایک کیمیکل سگنل ہے جو جسم کے تمام اعضاء کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور اب خلیات کی مرمت اور آرام کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جسم کو صرف بتاتا ہے کہ رات ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اب اگر بیڈ روم میں ذرا سی بھی روشنی ہو، مثلاً کھڑکی سے آنے والی اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی یا کسی چارجر کی ننھی سی LED لائٹ، جو کہ ہمارے کمروں میں عام طور پر ہوتی ہے، جی، تو دماغ اس روشنی کو دن کا وقت سمجھ لیتا ہے اور میلاٹونن کی پیداوار کے عمل کو دبا دیتا ہے۔ اس بایولوجیکل میکنزم کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک 50 سالہ استانی کی کیس سٹڈی دی گئی ہے، جسے ایملی کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ ہاں، وہ کیس بہت زبردست مثال ہے۔ ایملی کئی دہائیوں سے شدید بے خوابی کا شکار تھیں۔ انہوں نے ہر طرح کی سلیپنگ پلز اور ادویات کا استعمال کیا، لیکن ان کی نیند کا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ اور ان کا بیڈ روم ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں داخل ہوتے ہی انہیں ذہنی دباؤ اور بے چینی گھیر لیتی تھی۔ بالکل۔ پھر انہوں نے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کے تحت صرف اپنے کمرے کے ماحول کو تبدیل کرنے پر توجہ دی، اور یہ تبدیلیاں کوئی بہت مہنگی یا پیچیدہ نہیں تھیں۔ جی، اس تبدیلی کی بنیاد صرف 2 انتہائی سادہ لیکن طاقتور چیزیں تھیں۔ بتائیں گی وہ کیا تھیں؟ ایملی نے اپنے کمرے کی کھڑکیوں پر موٹے بلیک آؤٹ پردے لگائے تاکہ سڑک کی روشنی کا ایک قطرہ بھی اندر نہ آ سکے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آنکھوں پر ایک اعلیٰ معیار کا سلیپ ماسک پہننا شروع کیا۔ بس یہ 2 چیزیں، اور ان 2 معمولی تبدیلیوں نے ان کے دماغ کو وہ مکمل تاریکی فراہم کی جس کے لیے وہ برسوں سے ترس رہا تھا۔ جب آنکھوں پر مکمل اندھیرا چھایا تو اسی پائنیل گلینڈ نے قدرتی طور پر میلاٹونن کا اخراج شروع کر دیا۔ تو جو جسم دوائیوں کا محتاج بن چکا تھا، وہ محض ایک درست اور تاریک ماحول ملنے پر اپنے قدرتی سائیکل پر واپس آ گیا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ کیس واضح کرتا ہے کہ بے خوابی کا علاج اکثر ادویات کے ڈبوں میں نہیں ہوتا، بلکہ بیڈ روم کی کھڑکیوں اور روشنیوں کے کنٹرول میں چھپا ہوتا ہے۔ روشنی کے اس گہرے تجزیے کے بعد ایک اور عنصر جو اکثر ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے کمرے کا درجہ حرارت۔ جی، ٹیمپریچر بہت کرٹیکل ہے۔ سردیوں میں عموماً کمرے کو ہیٹر لگا کر بہت زیادہ گرم کر لیا جاتا ہے، اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر کا درجہ حرارت غیر متوازن رہتا ہے۔ کتاب اس حوالے سے بہت واضح ہدایات دیتی ہے۔ اور وہ ہدایات کیا ہیں؟ یہ کہ سونے کے لیے مثالی درجہ حرارت 60 سے 67 ڈگری فارن ہائٹ کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی اگر سینٹی گریڈ میں بات کریں تو تقریباً 15 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بظاہر یہ درجہ حرارت جاگنے کی حالت میں تھوڑا سا سرد محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اس مخصوص اور قدرے ٹھنڈے درجے حرارت کے پیچھے تھرمو ریگولیشن کی مکمل سائنس کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تھرمو ریگولیشن کیسے کام کرتی ہے رات کے وقت؟ دیکھیں، جب ہم جاگنے کی کیفیت سے نیند کے ابتدائی مراحل میں داخل ہوتے ہیں تو جسم کا اندرونی درجہ حرارت، جسے کور باڈی ٹیمپریچر کہتے ہیں، قدرتی طور پر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم خود کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے؟ جی، یہ درجہ حرارت کا گرنا نیند کے گہرے مراحل، جنہیں نان ریم اور ریم سلیپ کہا جاتا ہے، کو شروع کرنے کے لیے ایک لازمی سگنل ہے۔ اب اگر کمرہ بہت زیادہ گرم ہو تو جسم کو اپنا درجہ حرارت نیچے لانے کے لیے غیر ضروری جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ بالکل صحیح۔ دماغ کو لگتا ہے کہ ماحول آرام کے لیے سازگار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم گہری نیند کی ان وادیوں تک نہیں پہنچ پاتے جو جسم کو تر و تازہ کرتی ہیں۔ اسی کے برعکس اگر کمرے کا درجہ حرارت 15 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو یہ ٹھنڈا ماحول جسم کے اس قدرتی کولنگ پروسیس کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے، اور پھر نیند کا سائیکل بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہتا ہے۔ انجان آباد شہروں میں ایک اور بہت بڑی رکاوٹ بیرونی شور کی صورت میں موجود ہے۔ ہاں، مکمل خاموشی اب واقعی ایک عیاشی بن چکی ہے۔ بالکل، رات گئے ٹریفک کا شور، قریبی عمارتوں کی آوازیں یا گھر کے اندر موجود آلات کی چہل پہل، یہ سب دماغ کو الرٹ رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے کتاب بیرونی شور کو بلاک کرنے کے لیے ایئر پلگز یا وائٹ نوائز مشین کے استعمال کی بھرپور وکالت کرتی ہے۔ یہ وائٹ نوائز مشین اتنا مؤثر کیوں ہے؟ دماغ شور پر اتنا حساس کیوں ہوتا ہے نیند میں بھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ اور خاص طور پر ہمارا سمیع نظام یعنی سننے کی حس کبھی سوتی نہیں ہے۔
کان ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں؟ ارتقائی اعتبار سے دیکھیں تو جنگلوں اور غاروں میں سوتے ہوئے انسان کو خطرات سے بچانے کے لیے دماغ مسلسل ارد گرد کی آوازوں کی نگرانی کرتا تھا، اور آج بھی دماغ اسی طرح کام کر رہا ہے۔ یعنی اگر اچانک کوئی آواز آئے، جیسے دور کسی کتے کا بھونکنا یا گاڑی کے ہارن کی آواز، یا محض دروازہ بند ہونے کی کھٹاک بھی ہو، تو ہمارے اعصابی نظام کو فوراً خطرے کا سگنل مل جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور ہم نیند کی گہرائی سے یکدم باہر آ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب وائٹ نوائز مشین کا کردار یہاں آتا ہے۔ یہ ایک مستقل، ہموار اور یکساں فریکوینسی والی آواز پیدا کرتی ہے، جیسے بہتا پانی یا چلتے ہوئے پنکھے کی آواز، جو کہ کانوں کو بلی نہیں لگتی۔ جی، اور یہ دراصل ان اچانک پیدا ہونے والے شور کے گراف کو چھپا دیتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دماغ پر ایک صوتی کمبل ڈال دیتی ہے۔ صوتی کمبل، کیا خوبصورت لفظ ہے، جس سے اعصابی نظام کو تحفظ کا احساس ملتا ہے اور نیند کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک مکمل تاریک، ٹھنڈا اور وائٹ نوائز سے آراستہ کمرہ یقیناً ایک بہترین سلیپ سینکچوری ہے۔ لیکن فرض کریں کہ یہ تمام بیرونی عوامل ہم نے کنٹرول کر لیے ہیں، بستر بھی انتہائی آرام دہ ہے، مگر کیا؟ مگر جیسے ہی سر تکیے پر رکھا جاتا ہے، دماغ کے اندر خیالات کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ کل کی میٹنگز، پچھلے سال کی غلطیاں یا آنے والے کل کی فکریں۔ اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کتاب کا اگلا حصہ سونے سے پہلے کی تیاری، جسے وائنڈ ڈاؤن روٹین کہا گیا ہے، پر روشنی ڈالتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ مصنف کے مطابق سونے سے کم از کم 30 سے 60 منٹ پہلے کا وقت ایک بفر زون ہونا چاہیے۔ اور اس بفر زون کی اہمیت کو نظر انداز کرنا بے خوابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، انسان کا دماغ اور اعصابی نظام کسی مشین کا الیکٹرک سوئچ نہیں ہے کہ آپ نے کام ختم کیا، بستر پر لیٹے اور دماغ کا بٹن آف ہو گیا۔ دن بھر ہم بیٹا ویوز پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں دماغ انتہائی چوکنا اور تجزیاتی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت سے نکل کر الفا اور پھر تھیٹا ویوز یعنی گہری اور پرسکون حالت میں داخل ہونے کے لیے دماغ کو ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے۔ تو یہ 30 سے 60 منٹ کا وقت دماغ کو یہ سگنل دینے کے لیے ہوتا ہے کہ بقا کی جنگ اور دن بھر کی بھاگ دوڑ اب ختم ہو چکی ہے اور اب تحفظ کا وقت ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو اس کا سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس تصور کو ایک ہوائی جہاز کی تمثیل سے جوڑیں تو یہ بالکل ایک جہاز کی فلائٹ اور اس کی لینڈنگ کا منظر ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی بھی مسافر بردار جہاز 35,000 فیٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر اچانک سیدھا زمین پر نہیں آ سکتا۔ ناممکن ہے۔ اسے رن وے پر پہنچنے سے بہت پہلے اپنی اونچائی اور رفتار دونوں کو بتدریج کم کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر پائلٹ ایسا نہ کرے اور اچانک زمین پر آنے کی کوشش کرے تو وہ لینڈنگ نہیں بلکہ کریش کہلائے گا۔ بالکل، انسانی اعصابی نظام کو بھی دن بھر کے دباؤ اور ایکٹیویٹی سے نیند کی وادی میں اترنے کے لیے بالکل ایسی ہی بتدریج تیاری یا گریجول ڈسینٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، اور اس 1 گھنٹے کے دوران ہر اس سرگرمی سے گریز کرنا لازمی ہے جو کورٹیسول یا ایڈرینلین جیسے تناؤ کے ہارمونز پیدا کرے۔ اسی لیے کتاب میں عملی اقدامات بتائے گئے ہیں کہ اس 1 گھنٹے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ جیسے ہی یہ بفر زون شروع ہو، گھر کی تیز روشنیوں کو فوراً مدھم کر دیا جائے۔ اور کوئی ایسا کام کیا جائے جو دماغ کو تجزیاتی سوچ سے نکال کر سکون دے۔ مثلاً فکشن پر مبنی کوئی ہلکی پھلکی کتاب پڑھنا، یا ہلکی اسٹریچنگ کرنا جس سے پٹھوں کا تناؤ کم ہو، یا پھر مائنڈفلنس اور گہری سانس لینے کی مشقیں کرنا۔ اس کے برعکس اگر ہم دفتر کی ای میلز چیک کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بحث کر رہے ہیں یا کوئی سخت قسم کی جسمانی ورزش کر رہے ہیں تو یہ اس عمل کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ سخت ورزش جسم کا درجہ حرارت اور دل کی دھڑکن بڑھا دیتی ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ یہ نیند کے عمل کے بالکل الٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور انتہائی اہم پہلو جو آج کے ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، وہ الیکٹرانک آلات کا استعمال ہے۔ اسکرینز کا استعمال۔ جی، کتاب کے چوتھے حصے میں نیلی روشنی یعنی بلو لائٹ کے اعصابی نقصانات پر بہت تفصیلی بات کی گئی ہے۔ یہ جو اسکرینز کی لت ہے، جہاں بستر پر لیٹ کر مسلسل اسکرولنگ کی جاتی ہے، یہ عمل ہماری آنکھوں کے مخصوص خلیات یعنی IPRGC پر براہ راست وار کرتا ہے۔
اور ان خلیات کا کام تو صرف روشنی کو محسوس کر کے ماسٹر کلاک کو وقت بتانا ہوتا ہے نا؟ بالکل، اور اسکرین سے نکلنے والی اس شارٹ ویو لینتھ نیلی روشنی کا اثر ہمارے دماغ پر بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ دوپہر کے تیز سورج کی روشنی کا ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے میلاٹونن اور اندھیرے کے تعلق کی بات کی تھی، یاد ہے؟ جی ہاں۔ جب رات کو اندھیرے کمرے میں ڈیجیٹل اسکرین کی نیلی روشنی سیدھی آنکھوں میں پڑتی ہے تو وہ دماغ کو مکمل طور پر دھوکہ دے دیتی ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ ابھی دن ہے۔ جی، دماغ کے سپراکیازمیٹک نیوکلیس کو لگتا ہے کہ ابھی تو دوپہر کا وقت ہے، اور وہ فوراً پائنل گلینڈ کو میلاٹونین کی پیداوار روکنے کا حکم دے دیتا ہے۔ لیکن اعصابی طور پر وہ دوبارہ دن کی حالت میں جاگ جاتا ہے۔ میلاٹونن کا اخراج رکنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ نیند کا دروازہ بند ہو گیا۔ اسی لیے سلیپ ہائیجین کا یہ اٹل اصول ہے کہ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ قبل تمام سکرینز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ یہ کوئی اضافی مشورہ نہیں ہے، بلکہ اپنے بائیولوجیکل سائیکل کو بچانے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ رات کی سائنس کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں دن کے وقت سونے، جسے نیپنگ کہا جاتا ہے، کہ بائیولوجیکل میکانزم پر بھی بہت گہری بحث کی گئی ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے۔ اکثر جن لوگوں کو رات بھر نیند نہیں آتی وہ اگلے دن تھکاوٹ اور غنودگی سے مغلوب ہو کر دوپہر کو لمبی نیند لے لیتے ہیں، لیکن کتاب کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ لمبی نیپنگ بے خوابی کے سائیکل کو مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جسم کے سلیپ ڈرائیو کے نظام پر غور کرنا ہوگا۔ یہ سلیپ ڈرائیو کیا چیز ہے؟ جاگنے کے پورے وقت کے دوران ہمارے دماغ میں ایڈینوسین نامی ایک کیمیکل جمع ہوتا رہتا ہے۔ جتنا لمبا عرصہ انسان جاگتا ہے، دماغ میں ایڈینوسین کی مقدار اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہی کیمیکل نیند کا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جی، یہی وہ کیمیکل ہے جو رات کے وقت نیند کے دباؤ کو پیدا کرتا ہے۔ اسے ہم ایک غبارے میں بھرتی ہوئی ہوا سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جب رات کو بے خوابی کا شکار کوئی شخص اگلے دن دوپہر کو 2 یا 3 گھنٹے سو لیتا ہے تو وہ لمبی نیپ دراصل اس غبارے کو پنکچر کر دیتی ہے۔ دماغ سے سارا ایڈینوسین صاف ہو جاتا ہے اور نیند کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب رات کو دوبارہ سونے کا وقت آتا ہے تو جسم میں وہ کیمیکل پریشر ہی نہیں موجود ہوتا جو اسے گہری نیند میں لے جا سکے۔ بالکل۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا دن میں سونا مکمل طور پر ممنوع ہے؟ نہیں، مکمل طور پر ممنوع نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی سخت شرائط اور حدود متعین کی گئی ہیں۔ اگر دوپہر کے وقت تھکاوٹ حد سے بڑھ جائے اور سونا ناگزیر ہو جائے تو اس کی طوالت صرف 20 سے 30 منٹ کے درمیان ہونی چاہیے، جسے عام زبان میں پاور نیپ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ 20 منٹ کی نیپ صرف دماغ کو ریفریش کرتی ہے، لیکن آپ کو نیند کے گہرے مراحل میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ جس کی وجہ سے ایڈینوسین مکمل طور پر ضائع نہیں ہوتا۔ صحیح، اور اس کے ساتھ ہی یہ نیپ دن کے ابتدائی حصے یعنی دوپہر 1 یا 2 بجے تک لی جانی چاہیے۔ شام کے وقت سونا تو رات کی نیند کو تباہ کرنے کی براہ راست ضمانت ہے۔ اس پورے تفصیلی تجزیے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بے خوابی کا علاج فارمیسی سے خریدی گئی ادویات میں ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ سلیپنگ پلز دماغ کو زبردستی بے ہوش تو کر سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی قدرتی نیند کا وہ بائیولوجیکل سائیکل پیدا نہیں کر سکتی جس میں خلیات کی مرمت، یادداشت کی تنظیم اور ہارمونز کا توازن شامل ہوتا ہے۔ ان قدرتی، عملی اور سائنسی طریقوں کو اپنا کر انسان دراصل اپنے اعصابی نظام کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ بے شک، وقت کی سختی سے پابندی، ایک سرد اور تاریک کمرہ، شور سے پاک ماحول اور سونے سے پہلے اسکرین سے دوری، یہ سب مل کے دماغ کو وہ ماحول فراہم کرتے ہیں جس کا وہ ارتقائی طور پر عادی ہے۔ ان عادات کو اپنانے سے نہ صرف رات کی نیند بحال ہوتی ہے بلکہ دن کے وقت توانائی کا معیار، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت اور جذباتی توازن ایک نئی اور مستحکم سطح پر آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ سونے کی پرسکون پناہ گاہ کی تشکیل راتوں رات نہیں ہوتی بلکہ یہ دن بھر کے شعوری فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ ہم نے جسم کی اندرونی گھڑی سے لے کر بیڈ روم کی تاریکی، درجہ حرارت، وائنڈ ڈاؤن روٹین، نیلی روشنی کے نقصانات اور دن میں سونے کے اصولوں تک کا تفصیلی اور سائنسی جائزہ لیا ہے۔
یہ ایک بہت جامع سفر تھا۔ اگلے حصے میں ہم اس بات پر تفصیلی بات کریں گے کہ خوراک اور ورزش کی عادات کس طرح نیند کے معیار کا تعین کرتی ہیں۔ جی، ہم دریافت کریں گے کہ رات کے وقت کون سے غذائی عناصر اور ورزش کے اوقات ہماری اعصابی حالت پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج کے مطالعے کے اختتام پر ایک ایسا پہلو ذہن میں آتا ہے جو شاید خالصتاً سائنسی تو نہیں ہے، لیکن جدید انسانی نفسیات سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ ہم نے بیڈ روم کے ماحول اور ہارمونز کی بات کی، لیکن یہ سوال غور طلب ہے کہ انسان اکثر رات کو جان بوجھ کر دیر تک جاگنے کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ دن بھر کی سخت روٹین، دفتری دباؤ اور مسلسل مصروفیات کے بعد کیا ایسا تو نہیں کہ رات کو دیر تک اسکرین پر بے مقصد وقت گزارنا لاشعوری طور پر اس سارے دن کے تناؤ کے خلاف ایک بغاوت ہے؟ ایک بغاوت؟ جی، نفسیات کی دنیا میں اسے ریونج بیڈ ٹائم پروکراسٹینیشن یعنی انتقامی بے خوابی کہا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم دن بھر کی غلامی کا بدلہ رات کے اندھیرے سے اپنے لیے کچھ ذاتی وقت چرا کر لینا چاہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ لیکن المناک حقیقت یہ ہے کہ ذاتی وقت چرانے کی یہ نفسیاتی کوشش بالآخر ہماری اسی پرسکون پناہ گاہ اور جسمانی صحت کو جڑ سے تباہ کر دیتی ہے۔ اس پہلو پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ واقعی ایک گہرا اور خود احتسابی کا لمحہ ہے کہ کہیں ہم اپنے ہی اعصابی نظام کے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ مطالعہ ہم سب کے لیے ایک پرسکون، صحت مند اور بہتر طرز زندگی کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ جی، میری بھی یہی امید ہے۔ ان عملی طریقوں کو آزما کر راتوں کے تسلسل اور دن کی توانائی کو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک نئے پہلو اور مزید گہری تحقیق کے ساتھ اس سیریز کے اگلے حصے میں دوبارہ بات ہوگی۔ نیند کا بہترین خیال رکھنا ہی صحت مند اور متحرک زندگی کی اصل ضمانت ہے۔ آج کے عنوان کا باقاعدہ اعلان کرتی چلوں، بہتر نیند کے لیے خوراک اور حرکت، قسط نمبر 5۔ آج کی اس نشست میں ہم ہارورڈ میڈیکل اسکول کی تحقیق پر مبنی ڈاکٹر گریگ ڈی جیکبز کی مشہور کتاب سے گڈ نائٹ ٹو انسومنیا کے باب نمبر 5 کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور اس کتاب نے واقعی نیند کے حوالے سے جو ہماری روایتی سوچ تھی اسے مکمل طور پر چیلنج کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ دن کے اجالے میں کھائی جانے والی خوراک، اختیار کیا گیا طرز زندگی اور جسمانی حرکت کس طرح خلیاتی سطح پر رات کی نیند کا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ کیونکہ نیند کے مسائل آج کے دور میں ایک عالمی وبا بن چکے ہیں، اس لیے یہ جاننا انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر جیکبز کی تحقیق ایک بہت ہی بنیادی اور عام غلط فہمی کو دور کر کے شروع ہوتی ہے۔ عام طور پر نیند کو رات کے وقت ہونے والا ایک الگ تھلگ عمل سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا عمل جسے ہم بستر پر لیٹ کر کسی سوئچ کی طرح آف کر سکیں۔ جی بالکل، لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن طبی اور حیاتیاتی نقطہ نظر سے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نیند دراصل 24 گھنٹے پر محیط سرکیڈین ردم یعنی انسانی جسم کی اندرونی گھڑی کا محض ایک حصہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب گنا جاتا ہے۔ بالکل، صبح آنکھ کھلنے پر روشنی کی پہلی کرن سے لے کر رات کے آخری نوالے تک ہر فعل، ہر غذا اور ہر حرکت اس بات کا تعین کر رہی ہوتی ہے کہ رات کا آرام کیسا ہوگا۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ یعنی نیند پورے دن کے طرز زندگی اور ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کا براہ راست عکس ہے۔ جی ہاں، اگر دن تناؤ اور غیر متوازن خوراک سے بھرا ہو تو رات کو پرسکون نیند کی توقع کرنا حیاتیاتی طور پر ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس 24 گھنٹے کے چکر میں جو سب سے بڑی مداخلت سامنے آتی ہے، میرا مطلب ہے ان کیمیکلز کی جو ہم دن بھر استعمال کرتے ہیں۔ کتاب کے باب 5 میں کیفین کا ذکر ایک عام محرک کے طور پر نہیں ملتا۔ بالکل نہیں، اسے دماغی کیمسٹری کو براہ راست ہیک کرنے والے عنصر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کیفین صرف کافی میں نہیں ہوتی۔ جی، یہ تو چائے، ڈارک چاکلیٹ اور سافٹ ڈرنکس کے بھی خاموشی سے شامل ہوتی ہے۔ تو یہ نیند کے ڈھانچے کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ اس کا اصل طریقہ کار
ایڈینوسین نامی نیورو ٹرانسمیٹر سے جڑا ہے۔ ایڈینوسین وہ کیمیکل ہے جو جاگنے کے لمحے سے لے کر رات تک دماغ میں جمع ہوتا رہتا ہے اور یہی نیند کا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ مطلب جس سے ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ بالکل۔ کیفین کا مالیکیول ساخت میں ایڈینوسین سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ یہ دماغ کے ریسپٹرز پر جا کر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو دماغ کو تھکاوٹ کا سگنل ملنا مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، اور اس حوالے سے ہاف لائف یعنی نصف حیات کا تصور بہت اہم ہے۔ کیفین کی ہاف لائف تقریباً 5 سے 7 گھنٹے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی دن کے 3 بجے کیفین لیتا ہے تو رات 10 بجے بھی اس کیفین کا نصف حصہ دماغ کے اندر موجود رہتا ہے، اور یہ باقیات نیند آنے کے عمل کو مؤخر کر دیتی ہیں۔ اور یہ نیند کے ڈھانچے یا سلیپ آرکیٹیکچر کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ کیفین دماغ کو گہری نیند، جسے ہم سلو ویو سلیپ کہتے ہیں، کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ یہ گہری نیند خلیات کی مرمت اور یادداشت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر انسان 8 گھنٹے سو کر بھی تھکاوا ہی محسوس کرے گا۔ کیفین کا دھوکہ تو سمجھ آ گیا۔ اب ایک اور عنصر کی بات کرتے ہیں جو نیند کو متاثر کرتا ہے، الکوہل۔ اسے تو اکثر لوگ سلیپ میڈیسن میں ایک فریب ہی مانتے ہیں۔ بالکل، مغربی معاشروں میں اسے نائٹ کیپ کہا جاتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اعصابی نظام کو سست کر کے سلانے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ ایک کلاسک فریب ہے۔ تو اس کے حیاتیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ پوری رات کی نیند کو خراب کرتی ہے؟ جی، یہ وقتی طور پر تو سلا دیتی ہے، لیکن رات کے دوسرے پہر میں اس کے اثرات خوفناک ہو جاتے ہیں۔ الکوہل دماغ میں گابا نامی کیمیکل کی سرگرمی کو بڑھاتی ہے، جس سے سکون ملتا ہے۔ اچھا، اور پھر جب جگر اسے ہضم کر لیتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب جسم میں ایک کیمیائی ریباؤنڈ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ گابا کی سطح اچانک گرتی ہے اور دماغ کو بیدار کرنے والے کیمیکلز تیزی سے خارج ہوتے ہیں۔ اس عمل میں ریم سلیپ سب سے زیادہ کچلی جاتی ہے۔ ریم سلیپ، جو خواب دیکھنے اور جذباتی توازن کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، اس ریباؤنڈ ایفیکٹ کی وجہ سے رات کے آخری حصے میں نیند بار بار ٹوٹتی ہے اور انسان اکثر رات کے 3 یا 4 بجے اچانک بیدار ہو جاتا ہے، جس کے بعد سونا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیمیائی مداخلت واقعی جسم کو الجھا دیتی ہے، لیکن صرف الکوہل یا کیفین ہی نہیں، رات کا کھانا بھی تو اسی طرح کا حیاتی تناؤ پیدا کر سکتا ہے نا؟ جی ہاں، ڈاکٹر جیکوبز بھاری، زیادہ چکنائی والی اور مسالے دار غذاؤں کو سونے سے پہلے کھانے سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں تو جسم قدرتی طور پر اپنا درجہ حرارت گراتا ہے نا؟ بالکل، لیکن ایک بھاری کھانے کے بعد معدہ ہاضمے کے ایک طویل عمل میں جڑ جاتا ہے۔ اس میٹابولک عمل سے جسم میں زبردست حرارت پیدا ہوتی ہے، جسے تھرموجینیسس کہا جاتا ہے۔ اوہ، تو یہ اندرونی حرارت جسم کے ٹھنڈا ہونے کے عمل سے ٹکراتی ہے، جس سے پرسکون نیند آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تیزابیت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے؟ جی، تیزابیت اور سینے کی جلن اسی ہاضمے کی جنگ کے ضمنی اثرات ہیں، اسی لیے اس سے بچنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گئی نیند کے دشمن۔ اب میں تھوڑا مثبت حل کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ میں یہ جاننے کے لیے بہت متجسس ہوں کہ کون سی غذائیں نیند لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کتاب نیوٹریشن کے ان مثبت اجزاء کی نشاندہی کرتی ہے جو باقاعدہ دوا جیسا کام کرتے ہیں، جیسے میگنیشیم، کیلشیم اور بی وٹامنز۔ میگنیشیم کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ نیند کے چکر کو منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ بالکل، سائنسی حلقوں میں اسے جسم کا قدرتی ریلیکسنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کو فعال کرتا ہے، جو جسم کے آرام کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی یہ پٹھوں کے تناؤ کو کم کرتا ہے اور کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز کو نیچ لاتا ہے۔ جی ہاں، اور آج کل کی خوراک میں میگنیشیم کی کمی عام ہے، جو دماغ کو مسلسل ایک چوکنا پن کی حالت میں رکھتی ہے۔ یہ بے خوابی کی ایک بڑی خاموش وجہ ہے۔ اور اسی غذائی کیمسٹری میں ایک اور بہت دلچسپ عمل ٹرپٹوفین سے متعلق ہے۔ یہ کیا ہے اور کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ ٹرپٹوفین دراصل ایک امینو ایسڈ ہے جو ٹرکی، خشک میوہ جات، بیجوں اور ڈیری مصنوعات میں پایا جاتا ہے۔ یہ خود نیند آور نہیں ہے، بلکہ ایک خام مال کے طور پر کام کرتا ہے۔ خام مال یعنی یہ دماغ میں جا کر کسی اور چیز میں تبدیل ہوتا ہے؟ بالکل، دماغ اسے ایک پیچیدہ عمل کے ذریعے سیروٹونن میں تبدیل کرتا ہے، جو موڈ بہتر بناتا ہے۔
اور پھر رات کے وقت یہی سیروٹونن مزید تبدیل ہو کر میلاٹونن بن جاتا ہے، جو ہمارا بنیادی سلیپ ہارمون ہے۔ واہ، یہ تو ایک پورا کیمیائی کارخانہ ہے جو خوراک سے چلتا ہے۔ لیکن اس کارخانے میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا کیا کردار ہے؟ کمپلیکس کارب کا کردار انتہائی حیران کن ہے۔ ہم انہیں صرف توانائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ٹرپٹوفین کو دماغ تک پہنچانے کا واحد راستہ فراہم کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا خون میں اور بھی امینو ایسڈز ہوتے ہیں جو مقابلہ کرتے ہیں؟ جی بالکل، اور جب ہم سالم اناج یا ہول گرینز کھاتے ہیں تو لبلبا انسولین خارج کرتا ہے۔ یہ انسولین باقی مسابقتی امینو ایسڈز کو پٹھوں کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور اس طرح ٹرپٹوفین کو دماغ تک پہنچنے کے لیے ایک صاف راستہ مل جاتا ہے؟ جی ہاں، لہٰذا ٹرپٹوفین والی غذا کے ساتھ تھوڑے سے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹ شامل کرنے سے دماغ میں سیروٹونن کی پیداوار نہایت مؤثر انداز میں بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جیکوبز سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہلکی خوراک لینے کا عملی مشورہ دیتے ہیں۔ بھوکے پیٹ سونا بھی تو نیند میں خلل ڈال سکتا ہے نا، کیونکہ بھوک سے دماغ کورٹیسول پیدا کرتا ہے۔ بالکل درست۔ ایک گلاس گرم دودھ یا تھوڑے سے خشک میوہ جات کے ساتھ اوٹ میل کا پیالہ جسم کو نیند کے ہارمونز بنانے کا بالکل درست قدرتی سامان فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، خوراک کے بعد میں جسمانی حرکیات کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ورزش اور نیند کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وسیع تر تناظر کو سامنے رکھیں تو باقاعدہ ورزش جیسے چہل قدمی یا تیراکی جیسی ایروبک مشقیں جسم کی اندرونی گھڑی یا سرکیڈین ردھم کو منظم کرنے میں بہت مدد کرتی ہیں۔ یہ تناؤ کو بھی کم کرتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو سارا دن کرسی پر گزار دیتے ہیں، ان کا جسم شاید دن اور رات کا فرق ہی محسوس نہیں کر پاتا۔ بالکل، اسی وجہ سے ان کی سرکیڈین ردھم کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہاں وقت کی اہمیت انتہائی اہم نقطہ ہے۔ ورزش کا وقت؟ کیا سونے سے پہلے ورزش کرنا نقصان دہ ہے؟ انتہائی نقصان دہ۔ سونے کے وقت کے بہت قریب ورزش کرنے سے جسم میں چوکنا پن بڑھ جاتا ہے، جس سے نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا کور باڈی ٹیمپریچر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب ہم ایروبک ورزش کرتے ہیں تو جسم کا درجہ حرارت تیزی سے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ سونے کے لیے اس درجہ حرارت کا معمول سے نیچے گرنا ضروری ہے، جو دماغ کو میلاٹونن خارج کرنے کا سگنل دیتا ہے۔ تو اگر ہم رات کو سخت ورک آؤٹ کریں گے تو وہ قدرتی زوال کو الٹ دے گا؟ بالکل، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور خون میں ایڈرینلین کا سیلاب آ جائے گا۔ اعصابی نظام فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جائے گا۔ تو پھر اصول کیا ہونا چاہیے؟ سونے سے کتنی دیر پہلے ورزش ختم کر لینی چاہیے؟ یہ ایک ناقابل تسخیر اصول ہے کہ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے ہر قسم کی سخت جسمانی مشقت ختم کر لینی چاہیے۔ اور کیا ریزسٹنس ٹریننگ یا یوگا کر سکتے ہیں؟ جی، دن کے کسی بھی حصے میں ریزسٹنس ٹریننگ یا شام کے وقت ہلکا یوگا جسمانی تناؤ کو کم کر کے نیند کو بہتر بناتا ہے۔ زبردست۔ اب اگر طرز زندگی میں تبدیلیوں اور سونے کے ماحول کی بات کی جائے تو جدید دور کا سب سے بڑا مسئلہ تو اسکرین ٹائم ہے نا؟ الیکٹرانک ڈیوائسز۔ جی ہاں، موبائل فونز اور کمپیوٹر سے نکلنے والی نیلی روشنی میلاٹونن کی پیداوار کو مکمل طور پر روک دیتی ہے۔ کیونکہ یہ دماغ کی ماسٹر کلاک کو دھوکہ دے کر بتاتی ہے کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے۔ بالکل، اسی لیے سونے سے 1 گھنٹہ قبل سکرینز بند کرنے کی سختی سے تاکید کی جاتی ہے۔ اور سونے کے کمرے کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ کتاب درجہ حرارت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق کمرے کا درجہ حرارت 60 سے 67 ڈگری فارنہائٹ یعنی 15 سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ یہ تو بظاہر کافی ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ اسی کور باڈی ٹیمپریچر کے کم ہونے والے عمل کی حمایت کرتا ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ جی بالکل، ایک ٹھنڈا کمرہ جسم کو تیزی سے گہری نیند کے مراحل میں دھکیل دیتا ہے۔ اس کے ساتھ روشنی کو روکنے کے لیے بلیک آؤٹ پردے اور شور کو کنٹرول کرنے کے لیے ایئر پلگز یا وائٹ نوائز مشینوں کا استعمال بہت مفید ہے۔ وائٹ نوائز تو واقعی پس منظر کے شور کو دبا دیتی ہے، جس سے دماغ بیدار ہوئے بغیر سوتا رہتا ہے۔ اور سونے کی تیاری کی روٹین بھی اہم ہے نا؟ انتہائی اہم۔ سونے سے 30 سے 60 منٹ پہلے خود کو پرسکون کرنے والی سرگرمیاں کرنی چاہیے، جیسے کتاب پڑھنا، ہلکی اسٹریچنگ یا گرم پانی سے نہانا۔ گرم پانی سے نہانا بھی تو درجہ حرارت کے اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ جب ہم گرم شاور کے بعد ٹھنڈے کمرے میں آتے ہیں تو درجہ حرارت تیزی سے گرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ میلاٹونن کے اخراج کا زبردست محرک بن جاتا ہے۔ اور آخری چیز، نیند کے اوقات میں تسلسل۔ ہر روز حتیٰ کہ ویکینڈز پر بھی
ایک ہی وقت پر سونا اور جاگنا سرکیڈین ردم کو مضبوط بناتا ہے۔ واہ، اس تفصیلی تجزیے کو سمیٹتے ہوئے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بہترین نیند کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ان تمام چھوٹے بڑے فیصلوں کا مجموعہ ہے جو ہم صبح سے لے کر رات تک کرتے ہیں۔ کیفین سے پرہیز، رات کے بھاری کھانوں سے گریز، میگنیشیم اور ٹرپٹوفین کا استعمال، بروقت جسمانی حرکت اور سونے کے کمرے کا سازگار ماحول۔ بالکل، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہیں اور مل کر نیند کو حیرت انگیز طور پر بہتر بناتی ہیں۔ اور ہماری آخری قسط میں ہم طویل مدتی حکمت عملیوں اور تبدیلی کی حقیقی زندگی کی کہانیوں پر نظر ڈالیں گے۔ جی، وہ نشست بھی انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے، لیکن آج کے اس جائزے کے آخر میں تمام سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ اگر انسانی جسم اور اس کی اندرونی گھڑی روشنی، خوراک کے اوقات اور حرکت کے حوالے سے اتنی حساس ہے، تو کیا ہماری موجودہ جدید طرز زندگی بنیادی طور پر ہماری اپنی بائیولوجی کے خلاف ڈیزائن نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہمیں اپنی راتوں کو بچانے کے لیے اپنے دنوں کو مکمل طور پر از سر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ احساس جب رات کے 3 بج رہے ہوتے ہیں اور انسان بس چھت کو گھور رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اور دماغ میں وہ عجیب سا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ وہی نا، کہ اگر میں ابھی سو جاؤں تو مجھے ٹھیک 3 گھنٹے اور 12 منٹ مل جائیں گے سونے کے لیے، اور پھر وہ وقت بھی گزر جاتا ہے۔ اس مایوسی میں آ کر اکثر لوگ نیند کی گولیوں کا سہارا لینے لگتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عارضی حل ہے۔ اصل میں اس تحقیقی مواد کی جو بات اسے باقی روایتی مشوروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جیکب صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا چاہیے، بلکہ وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے نا؟ بالکل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پورے نظام کی سائنس کو کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں نیند کا نظام اصل میں کیسے چلتا ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جو اس نظام کو خراب کرتے ہیں۔ یعنی گولی کھانے کے بجائے اگر ہم بیماری کی جڑ کو سمجھ لیں تو مسئلہ ویسے ہی حل ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ ایک مکمل طویل مدتی حکمت عملی ہے، ایک ایسی ٹرانسفارمیشن جسے ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا جا سکے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ان طریقوں اور ان لمبی حکمت عملیوں پر بات کریں، میں تھوڑا سا اس بات پر زور دینا چاہتی ہوں کہ اصل میں دائمی بے خوابی ہے کیا؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رات آفس کا پریشر تھا، نیند نہیں آئی تو بس انہیں انسومنیا ہو گیا۔ جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایک آدھی رات کی خراب نیند تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، کتاب کے مطابق دائمی بے خوابی یا کرونک انسومنیا ایک باقاعدہ طبی اور نفسیاتی حالت ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب نیند نہ آنے کا مسئلہ کم از کم 3 مہینے تک جاری رہے اور ہفتے میں کم از کم 3 بار پیش آئے۔ صحیح، اور اس کا نتیجہ صرف رات کو جاگنا نہیں ہوتا، دن کے وقت شدید تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور روزمرہ کے کاموں میں رکاوٹ بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا لمبا کھنچتا کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ ہمارا اپنا خوف ہوتا ہے۔ نفسیاتی زبان میں اسے سلیپ پیرانویا یا نیند کے حوالے سے کارکردگی کی پریشانی کہا جاتا ہے۔ مطلب نیند نہ آنے کا ڈر ہی نیند کو بھگا دیتا ہے۔ بالکل، ذرا تصور کریں، اگر کسی کو 2-3 راتیں نیند نہ آئے تو اگلی رات وہ بستر پر جانے سے پہلے ہی ایک جنگی حالت میں ہوتا ہے۔ دماغ سوچتا ہے کہ کیا آج نیند آئے گی؟ اگر نہ آئی تو کل کی میٹنگ کا کیا ہوگا؟ اور یہی سوچ دماغ کو ہائپر اراؤزڈ کر دیتی ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے، دماغ بالکل چوکنا ہو جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے کسی گاڑی کا سیکیورٹی الارم خراب ہو گیا ہو اور وہ ہلکی سی ہوا چلنے پر بھی بجنا شروع کر دے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ جسم بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن دماغ کا الارم بج رہا ہوتا ہے۔ اور جب تک دماغ یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ پوری طرح محفوظ اور پرسکون ہے، نیند کا آنا حیاتیاتی طور پر یعنی بایولوجیکلی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم خود ہی اپنے دشمن بن جاتے ہیں اور پھر ادویات کا سہارا لے کر اس الارم کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ تھوڑی دیر کے لیے تو شور بند کر دیتا ہے لیکن الارم ٹھیک نہیں کرتا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر جیکبز کا جو حل ہے وہ گولی نہیں ہے بلکہ علم اور رویے کی تھراپی ہے۔
जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया या शॉर्ट में CBTI कहते हैं। और इस थेरेपी के नताइज हैरान कुन हद तक पायदार होते हैं। CBTI के 3 बुनियादी सुतून हैं जो इस मसले को जड़ से उखाड़ देते हैं। मैं चाहूंगी कि हम इन तीनों सुतूनों पर तफसीली बात करें। पहला क्या है? पहला सुतून है सोच के अंदाज को बदलना, जिसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। बेख्वाबी के शिकार अफराद के जहन में अक्सर तबाहकुन ख्यालात डेरा डाल लेते हैं। जैसे कि आज नहीं सोया तो कल पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, या मेरी सेहत हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। CBTI इन मनफी ख्यालात को पकड़कर उन्हें हकीकत पसंदाना जाविये में बदलने की तरबियत देती है। यानी खौफ को हकीकत से बदलना। जी हाँ, इस सोच को इस तरह बदलना कि अगरचे मुझे आज रात ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन ये दुनिया का इख्तिताम नहीं है। मैं कल अपना काम किसी न किसी तरह संभाल लूंगा। और इस छोटी सी सोच की तब्दीली से वो जो दिमाग का हाइपर अराउज्ड अलार्म था, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। सही कहा। अब आते हैं दूसरे सुतून की तरफ, जो थोड़ा सा अजीब लग सकता है। हाँ, मैं सोच ही रही थी उस बारे में। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बिल्कुल उलट और गैर मंतकी लगा। वो जो नींद को महदूद करने वाली बात है, जिसे स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी कहते हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप इस पर सवाल करेंगी। मतलब एक शख्स पहले ही नींद के लिए तरस रहा है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं और आप उसे कह रहे हैं कि वो बिस्तर पर कम वक्त गुजारे। ये तो मजाक लगता है। मैं आपकी हैरत समझ सकता हूँ। ये ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन इसकी साइंस बेहद ताकतवर है। तो इसके पीछे आखिर मंतक क्या है? हम मजीद थकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? देखें, होता यह है कि जब लोग नींद न आने के बावजूद 8-10 घंटे बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, तो उनकी नींद टुकड़ों में बँट जाती है। वो थोड़ी देर सोते हैं और फिर जाग जाते हैं। बिल्कुल। नींद को महदूद करने का मकसद ये है कि बिस्तर पर गुजारा जाने वाला वक्त बिल्कुल उस वक्त के बराबर हो जितना इंसान असल में सो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिस्तर पर 8 घंटे गुजारते हैं लेकिन सोते सिर्फ 5 घंटे हैं, तो आपको बिस्तर पर सिर्फ 5 घंटे ही गुजारने की इजाजत होगी। तो शुरू के दिनों में तो इससे वाकई शदीद नींद की कमी पैदा होती होगी। होती है, लेकिन यही इसका मकसद है। ये हल्की सी कमी दरअसल जिस्म के अंदर नींद की तलब को बढ़ा देती है, जिसे बायोलॉजिकली स्लीप ड्राइव कहते हैं। जैसे भूख लगने पर खाना ज्यादा मजे का लगता है। बेहतरीन मिसाल, जैसे आप किसी शादी में जाने से पहले सारा दिन जानबूझकर फाका करते हैं ताकि भूख खुलकर लगे। हाँ, सही। जब ये नींद की भूख बढ़ती है तो इंसान बिस्तर पर लेटते ही जल्दी सो जाता है और नींद गहरी होती है। और फिर जब नींद का म्यार बेहतर होने लगता है तो क्या वो वक्त बढ़ाते हैं? जी, आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर गुजारने वाले वक्त में 15-15 मिनट का इजाफा किया जाता है, जब तक कि एक सेहतमंद नींद का दौरानिया पूरा न हो जाए। ये तो वाकई एक कमाल की स्ट्रैटेजी है, जिस्म को उसकी कुदरती तलब खुद महसूस करवाना। अच्छा, ये तो 2 सुतून हो गए। तीसरा क्या है? तीसरा सुतून है मुहर्रिकात पर कंट्रोल, यानी स्टिमुलस कंट्रोल। इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा आदत से है। मतलब हमारा दिमाग बिस्तर को किस चीज के साथ मंसूब करता है? बिल्कुल वही। आजकल लोग बिस्तर पर लेटकर लैपटॉप पर काम करते हैं या घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। हाँ, और अगर नींद ना आए तो वहीं लेटकर कोफ्ते खाते रहते हैं और परेशान होते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप बिस्तर पर जागते हुए ये सब करते हैं तो दिमाग बिस्तर को जगने और परेशानी की जगह समझने लगता है। बिस्तर आराम की जगह बनने के बजाय ज़हनी अजियत की जगह बन जाता है। सही। इसलिए स्टिम्युलस कंट्रोल का उसूल सख्ती से कहता है कि अगर आपको बिस्तर पर लेटने के 20 मिनट के बाद तक नींद ना आए तो वहां ना लेटे रहें। तो क्या करना चाहिए? उठ जाएं। फौरन उठ जाएं, किसी दूसरे कमरे में जाएं, हल्की रोशनी में कोई थोड़ा सा बोरिंग काम करें, जैसे कोई आम सी किताब पढ़ना, और जब दोबारा नींद का शदीद गलबा हो तभी बिस्तर पे वापस आए, ताकि दिमाग को दोबारा ये सिखाया जा सके कि बिस्तर का मकसद सिर्फ और सिर्फ नींद है। ये वाकई आसान और प्रैक्टिकल टिप है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जिस्मानी निज़ाम को भी एक मखसूस शेड्यूल की ज़रूरत होती है। आपका इशारा सर्केडियन रिदम की तरफ है ना? अगर मैं इसे आम जबान में समझाऊं तो क्या ये हमारे जिस्म की एक फैक्ट्री के मैनेजर की तरह नहीं है? हाँ, थोड़ा वजाहत करें।
مطلب اگر کسی فیکٹری کا شیڈیول روزانہ بدلتا رہے، کبھی ورکرز صبح آ رہے ہیں کبھی رات کو، تو پوری فیکٹری کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ یہ مثال بہت عمدہ ہے۔ سرکیڈین ردھم اصل میں ہمارے اندرونی حیاتیاتی گھڑی ہے جو روشنی اور اندھیرے کے حساب سے چلتی ہے۔ اسی لیے ڈیلی ایک ہی وقت پر سونا اور جاگنا اتنا ضروری ہے، چاہے چھٹی کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ جی، اور سب سے اہم بات صبح ایک ہی وقت پر جاگنا ہے، چاہے رات کو نیند آئی ہو یا نہیں۔ جسم خود بخود اس شیڈیول کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور سونے کے کمرے کا ماحول بھی تو اہمیت رکھتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ روشنی ہمارے جسم میں میلاٹونن ہارمون کو روکتی ہے جو کہ نیند لاتا ہے، اس لیے کمرہ تاریک اور ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ اور ورزش کا کیا کردار ہے سب میں؟ دن کے وقت ہلکی ورزش بہت فائدہ مند ہے، لیکن سونے کے وقت کے بالکل قریب ایکسرسائز کرنے سے جسم کا درجہ حرارت اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ پریشانیاں اور کل کے کاموں کی لسٹ یاد آنے لگتی ہے۔ دماغ رات کے وقت اوور ٹائم لگانے لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس مسئلے کے لیے کتاب میں جرنلنگ اور وری ٹائم یعنی پریشانی کے وقت کی جو ٹیکنیک بتائی گئی ہے وہ مجھے بہت زبردست لگی۔ وہ ٹیکنیک واقعی اثردار ہے۔ اس میں آپ کو سونے سے چند گھنٹے پہلے اپنے تمام خیالات، پریشانیوں اور اگلے دن کے کاموں کی ایک فہرست کاغذ پر لکھنی ہوتی ہے۔ اسے ہم ایک طرح کا برین ڈمپ کہہ سکتے ہیں، تاکہ دماغ یہ سمجھے کہ اب یہ ساری باتیں کاغذ پر محفوظ ہے اور رات بھر ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جادو کا کام کرتی ہے جن کا دماغ رات کو ریسنگ کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں، سوچ کی تبدیلی، نیند کی پابندی، محرکت پر کنٹرول اور لائف سٹائل کو ملا دیں تو یہ ایک ناقابل تسخیر دیوار بن جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ طویل مدتی بہتری لاتے ہیں تاکہ دائمی بے خوابی دوبارہ نہ ہو۔ اچھا، اب اس ساری تھیوری کو حقیقی دنیا میں دیکھنے کے لیے کتاب کے چیپٹر 7 میں موجود کیس سٹڈیز پر آتے ہیں، ایسے لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے واقعی ان طریقوں کو آزمایا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل انسانوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ہم لنڈا کی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک 42 سالہ خاتون تھیں جو ایک پوری دہائی یعنی 10 سال تک دائمی بے خوابی کا شکار رہیں۔ 10 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ بہت لمبا، اور وہ ہر طرح کی گولیاں کھا چکی تھیں۔ ہاں، اور ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس نے انہیں مایوسی کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو لنڈا کا کیس ہمیں انسان کی حیرت انگیز لچک اور دماغ کی نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ 10 سال پرانی عادت توڑنا تو واقعی آسان نہیں ہوگا۔ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ جب لنڈا نے سلیپ ریسٹرکشن یعنی نیند کو محدود کرنے کی ٹیکنیک کا استعمال شروع کیا تو پہلے کچھ ہفتے اس کے لیے انتہائی مشکل تھے۔ اسے جاگنا پڑا ہوگا جبکہ وہ شدید تھکی ہوئی تھی۔ جی، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن اس نے مستقل مزاجی دکھائی۔ اور اپنی ان منفی سوچوں کا مقابلہ بھی کیا ہوگا جو اسے کہہ رہی ہوں گی کہ تم 10 سال سے نہیں سوئیں، اب کیا سوئیں گی؟ صحیح کہا، اس نے ان سوچوں کو بدلا اور آہستہ آہستہ اس کی حیاتیاتی سلیپ ڈرائیو دوبارہ متحرک ہو گئی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ صرف 6 مہینے کے عرصے میں اس نے اپنی 10 سال پرانی بے خوابی کو شکست دے دی، بنا کسی دوا کے۔ واہ، اس سے بڑی امید کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مسئلہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، واپسی کا راستہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب ایک اور مثال لیتے ہیں، آج کل کی کارپوریٹ دنیا کا تناؤ۔ ہاں، مارک کا کیس جو کہ 25 سالہ سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ مارک کا شیڈیول بہت سخت تھا۔ کام کے شدید دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی نیند کھو چکا تھا اور اس کا دماغ ہمیشہ الرٹ موڈ میں رہتا تھا۔ اس کے لیے مسئلہ وقت کا نہیں تھا بلکہ اپنے جسم اور دماغ کو پرسکون کرنے کا تھا، ہے نا؟ بالکل۔ مارک کا مسئلہ ہائپر ایراؤزل تھا۔ اس کے لیے پروگریسو مسل ریلیکسیشن نام کی ٹیکنیک نے بہت کام کیا۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے جس میں پٹھوں کو باری باری سخت اور پھر ڈھیلا کیا جاتا ہے؟ جی، اسے یوں سمجھیں جیسے آپ نے انجانے میں اپنی مٹھی بہت زور سے بیچ رکھی ہو اور آپ کو احساس بھی نہ ہو، پھر کوئی آپ کو بتائے کہ اسے ڈھیلا چھوڑ دو۔ صحیح۔ مارک نے سیکھا کہ جسم کے ہر پٹھے کو باری باری کیسے تناؤ میں لانا ہے اور پھر اسے پرسکون چھوڑنا ہے۔ اور اس نے مائنڈ فلنس بھی تو ٹرائی کی تھی۔ ہاں، مائنڈ فلنس کے ذریعے اس نے اپنے خیالات کو بغیر کسی فیصلے کے بس گزر جانے دینے کی مشق کی، تاکہ جسم کو سگنل ملے کہ کام کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب آرام کرنا ہے۔ اور انہی چھوٹی لیکن گہری تبدیلیوں نے اس کی رات کی بے چینی کو بالکل ختم کر دیا۔
یہ کیس سٹڈیز واقعی بہت حوصلہ افزا ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی تو مسئلہ ہمارے اندر نہیں بلکہ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایملی کا کیس۔ جی، ایملی جو کہ 50 سالہ استاد تھیں، ان کا ذہن پرسکون تھا لیکن وہ ماحولیاتی رکاوٹوں کا شکار تھیں۔ ان کے گھر کے باہر کی ٹریفک کا شور اور سٹریٹ لائٹس۔ انہوں نے سمپلی اپنے کمرے کے ماحول کو بدلا، کھڑکیوں پر بلیک آؤٹ پردے لگائے تاکہ روشنی اندر نہ آ سکے۔ اور شور سے نمٹنے کے لیے انہوں نے وائٹ نوائز مشین کا استعمال کیا۔ میں سامعین کی آسانی کے لیے یہاں بتا دوں کہ وائٹ نوائز ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو تمام فریکوینسیز پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے پنکھے کی آواز یا بارش کی آواز۔ یہ اچانک آنے والے شور کو دماغ تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ ایک طرح سے آوازوں کا کمبل بن جاتی ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں، لیکن ایملی کی نیند انہی سے بحال ہو گئی۔ ان تمام مثالوں میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ بے خوابی کی شدت چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہر انسان کے پاس اسے شکست دینے کا قدرتی ٹول موجود ہے۔ بالکل، ادویات انسان کو محتاج بناتی ہیں، لیکن یہ قدرتی طریقے انسان کو بااختیار بناتے ہیں۔ جب انسان کو معلوم ہو کہ مسئلہ حل کرنے کی طاقت اس کے اپنے اندر ہے تو نیند کا خوف خود ہی دم توڑ جاتا ہے۔ اور یہی وہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے جو دوبارہ بے خوابی کا شکار ہونے یعنی ریلیپس سے بچاتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ نکالیں تو یہی بنتا ہے کہ نیند پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ نیند ایک شرمیلے مہمان کی طرح ہے۔ بالکل، جو صرف تب آتی ہے جب ماحول محفوظ اور پرسکون ہو۔ ہم نے سیکھا کہ صحیح حالات، متوازن لائف سٹائل اور تناؤ سے پاک سوچ کے ذریعے ہم نیند کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اور ان سب کی کنجی صرف اور صرف مستقل مزاجی ہے۔ یہ کوئی جادو کی گولی نہیں، یہ ایک لمبا سفر ہے جس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مائنڈ ورز کی اس خصوصی سیریز کا یہ چھٹا اور آخری حصہ واقعی ایک شاندار سفر رہا۔ ہم نے بیماری کو بھی سمجھا اور اس کے مستقل خاتمے پر بھی بات کی۔ محض ایک منفی خیال یا خوف کی وجہ سے ہمارے جسم کے ایک بنیادی حیاتیاتی عمل کو پوری طرح روک سکتا ہے۔ یعنی نیند کو روک سکتا ہے۔ جی، تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں۔ اگر ہماری سوچ میں اتنی طاقت ہے تو ہم اپنے انہی روزمرہ کے خیالات، خوف اور اندیکھے عقائد کے ذریعے لاشعوری طور پر اپنے جسم کے اور کون کون سے افعال کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم اپنی سوچ سے خود کو شفا دے رہے ہیں یا خاموشی سے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہماری سوچ ہمارے جسمانی حقائق کو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ تبدیل کر رہی ہے؟ واہ، یہ واقعی ایک طاقتور اور غور و فکر کی دعوت دینے والی بات ہے۔ ہماری سوچ کی طاقت کتنی وسیع ہے، اس کا اندازہ لگانا ابھی باقی ہے۔ اسی فکر انگیز مقام پر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سننے والوں کو نیند کے بارے میں ایک نئی بصیرت ملی ہوگی۔ بالکل، اور زندگی کے دیگر پہلوؤں پر بھی اپنی سوچ کے اثرات کو جانچنے کا ایک نیا زاویہ ملا ہوگا۔ سنتے رہیں، سوال کرتے رہیں اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بناتے رہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔